بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ بحضور مختوم کائنات میرا امام یوں گویا ہوتا ہے، فرماتا ہے میرا امام نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی طرف میرے آقا اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں فاطمہ نور، خود نور بھی ہیں اور نور یعنی آقا کی بیٹی بھی ہیں، ماشاء اللہ، اور نور کی بیوی یعنی علی کی بیوی بھی ہیں، کیا کہنا، ام نور نور دو نور کی ماں بھی ہیں حسن حسین کے۔ ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ ماشاء اللہ۔ میرے امام حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، ماشاء اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تلوا تیرا، سبحان پھر اللہ، فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں گردنیں جھک گئیں سر بچ گئے دل لوٹ گئے، ذرا سا مشکل شعر ہے، گردنیں جھک گئیں سر بچ گئے دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ ایک نعت کے آخری شعر میں میرا امام یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ماشاء اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں بریلی کے امام نے اگر کسی کو ضامن بنا کے پیش کیا ہے ضمانت دار کے طور پر تو بغداد کے بادشاہ کو کیا ہے۔ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ حضور غوث اعظم کا بڑا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی شان ہے غوث اعظم کے۔ ایک بات کرتا ہوں، بات کچھ اور ہے، ابھی سلام کروں گا پھر درود شریف پڑھوں گا، بات اچانک غوث پاک کی مرضی سے ہی آئی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو سعید قیلوی، غوث پاک کے خادم ہیں۔ غوث پاک کے کئی خادم تھے، ایک خادم کا نام تھا شیخ رضا، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ بقا بن بطو، غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ علی بن حیتی، غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی، خوش ہو جاؤ، غوث اعظم کے خادم کا نام تھا شیخ منور شاہ الہ آبادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی بڑی شان ہے، اور میں نے بتایا ابھی فیضان بھائی کے والد صاحب سے کہ غوث اعظم کو الہ آباد سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، حضور غوث اعظم کی بڑی شان ہے۔ آپ اور ہم 30 25 40 70 سال کی عمروں کے ہونے والے لوگ مکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب غوث اعظم 4 سال کے تھے نا، کتنے سال کے؟ 4 سال۔ 4 سال کے تھے غوث اعظم، تو اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر کا گزر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر۔ اس فقیر نے غوث اعظم کو سلام کیا، اس فقیر نے غوث اعظم کو سلام کیا، اونچی بولے سلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ کتنی مرتبے؟ 2 مرتبے۔ اس فقیر نے کہا یا سیدنا شیخ آپ کو میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 4 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی آپ نے سلام کیا تھا، آپ کے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے آپ کے سلام کو سن لیا تھا، میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرا امام کہتا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، اللہ تعالیٰ قادریوں کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو، آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ جب بغداد شریف جاؤ گے تو یہی نعرہ لگاتے ہوئے جاؤ گے، کون سا نعرہ؟ بہت بڑا، لبیک یا غوث اعظم۔ سب کی طرف سے بڑے نام،
تو میں اسے رکھتا ہوں بہت سنبھال کر. کون سا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون سا نعرہ؟ بغداد شریف ایئرپورٹ پہ جیسے اترو گے نا انشاءاللہ گائیڈ بتائے گا کہ تقریباً آدھے پون گھنٹے کے اندر ہم لوگ بغداد شریف کے بابو شیخ کے اس محلے میں پہنچیں گے جس محلے میں سلطان ولایت بغداد کا بادشاہ میرا بڑا پیر آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی. آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے نا آنسو تو دعا کریں گے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. زندہ آباد زندہ. جس ذات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی ان کے جد کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. زندہ آباد زندہ. تو غوث اعظم کے خادم ہے شیخ ابو سعید قیلوی نام ہے. کیا نام ہے؟ ابو سعید. ابو سعید قیلوی. شیخ ابو سعید قیلوی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں مدینے والے آقا کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں مدینے والے آقا کی زیارت کی. جب میں نے زیارت کی تو میں نے حضور سے پوچھا آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ اللہ. نجم بھائی کیا کہا؟ حضور سے کہتے ہیں ابو سعید قیلوی کہتے ہیں آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو سعید قیلوی سن جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے زندہ گا. آباد زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا. کیا کہا میرے امام نے؟ کہ سب لوگ بیٹے ہیں روئے زمین پر حضور کے بہت سارے بیٹے ہیں لیکن غوث اعظم لاڈلے بیٹے ہیں. کیا کہنا. سبحان اللہ. لاڈلے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ابو سعید قیلوی جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضور سے پوچھا آقا کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا نا کہ جو میرے عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابو سعید قیلوی خوش ہو گئے. پھر کہتے ہیں سرکار میں پھر ایک سوال کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بولو. تو پھر ابو سعید قیلوی کہتے ہیں سرکار میدان محشر میں کیا میری بخشش یقینی ہے؟ تو حضور مسکرا کے بولے اے ابو سعید کہہ تو دیا جو عبد القادر سے محبت کرے گا ضرور بخشا جائے گا. سبحان اللہ. کتنی مرتبے ہوئے؟ 3 مرتبے. ان کی آنکھ کھلی فجر کی اذان ہوئی نماز پڑھ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. جب غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو غوث پاک ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے تھے. کتنے؟ 3 دن. اونچی بولے. 3 دن. 3 دن غوث پاک تقریر فرماتے تھے. تو وہ دن تقریر کا تھا. غوث پاک اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. جیسے ابو سعید قیلوی غوث پاک کی مجلس میں داخل ہوئے تو غوث پاک فرماتے ہیں اے ابو سعید تال 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 ادھر 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 ادھر. غوث پاک نے شیخ ابو سعید قیلوی کو بلایا. فرمایا ادھر آ. وہ قریب آ گئے. قدم بوسی کا شرف چاہا. فرمایا کیا بات ہے سرکار؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے کی بارگاہ سے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے. بہت بہت مبارک ہو. زندہ آباد زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت مبارک ہو. پھر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کتنی مرتبے پوچھا تھا؟ 3 مرتبے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے تو یہ حضور غوث پاک نے فرمایا میرے دادا کی بارگاہ سے تمہیں جو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے بہت بہت مبارک ہو. پھر مسکرائے. غوث پاک فرماتے ہیں ابو سعید یہ بتاؤ جب ایک مرتبے میرے دادا مدینے والے آقا نے کہہ دیا تھا کہ جس کے دل میں میرے عبد القادر کی محبت ہوگی ضرور بخشا جائے گا تو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی؟ بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تھی؟ غوث پاک کی بڑی شان ہے. شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کسی اور موقع پر غوث پاک کی بات کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں سلام کرتا ہوں. میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. علماء کرام کی انجمن ہے اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. بڑے ادب سے حضور پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. بڑے کام کا ہے آپ کا چینل. بہت لوگ سنتے ہیں. بہرحال اللہ مجھے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے.
ابھی الگ بات ہے جو میرے امام نے کہا وہی سچ ہے کہ نہیں، نیتوں پر معاملات ہوتے ہیں۔ جی علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیضان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہندوستان کے بڑے خوبصورت ناظم مشاعرے کے اور جلسوں کے بھائی نجم شمسی، جن کا تعلق پھول پور سے ہے، اور بھائی اظہر پھول پوری صاحب، اور یہ تمام تر ثنا گر حضرات، ثنا خاں حضرات، اور بھائی محترم ہمارے فیضان بھائی کی دعوت پر اعظم اقبال صاحب جو بنارس سے تشریف لائے، بڑی خوبصورت آواز پائی ہے، ان کے لیے بھی بہت ساری مبارکبادیاں۔ ماشاء اللہ۔ آپ بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں، میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن تھوڑی سی بات آدھے گھنٹے کی ہوگی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے۔ کبھی کبھی یہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا وہ 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے، سمجھے، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے، بقیہ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ بات کروں گا انشاءاللہ۔ میں فرخ آباد میں تھا رات میں جلسے میں، نجم بھائی بہت دیر تک بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کے بعد سے بیٹھا تو فجر سے پہلے اٹھا، بہت دیر تک بیٹھا رہا، وہاں سفر کیا۔ اونچہار میں ایک سید زادے تھے، ان کے گھر کے کچھ لوگ رہتے ہیں آسٹریلیا میں، ان کو جانا تھا تو بولے حضور غوث پاک کی مجلس ہے، تو ان کی وجہ سے مجھے ان کے ہاں تقریباً 2 گھنٹے تک 25-30 لوگ بیٹھے تھے، بیان کرنا پڑا۔ وہاں سے میں گھر نہ گیا، یہاں آیا ہوں۔ کل کئی جلسے جلوس کی تاریخیں ہیں، سب کینسل کر کے مجھے ناگپور شریف جانا ہے، وہاں بغداد شریف میں حضور غوث پاک کے لاڈلے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ، ان سبحان کی اللہ۔ خدمت کے لیے 6-7 دن وہاں رہنا ہے، پھر مجھے چاند کے نکلنے کے قریب ایام تک ناگپور ممبئی میں ان کی خدمت کے بعد واپس آنا ہے۔ سارے پروگرام میں نے کینسل کر دیا، دعا کریں کہ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ آج میں تھوڑی سی بات کروں گا تو یہ باتیں آپ کے گھر تک جائیں گی انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ ہاں، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ باتیں آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی کہ آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا مطلب؟ نچوڑ دیکھیں، اس کا ماحصل دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام، زور سے بولیں، سب سے بہتر دین اسلام۔ دین اسلام ہے۔ سوال پوچھتا ہوں، کیوں، کس معاملے میں، کس بیس پر سب سے اچھا مذہب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے ایسی مسجد بنواتے ہیں جس میں بہت ہی قیمتی مینارے، ٹائلز، ماربلز کا انتظام کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا یہ مذہب سب سے اچھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے شیوخ کی قبروں میں گنبد و مینار چمکتے نظر آتے ہیں۔ یہ مذہب کیا اس لیے بہت اچھا ہے کہ اس میں 700 روپے کلو کا گوشت کھانے کی اجازت ہے؟ کیا اس مذہب کے فالوور جس قائدین کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کے قیمتی جب و دستار سے کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا بہت بڑا ایک دانشور تھا، اس کا نام تھا جارج برنارڈ شاہ۔ یوٹیوب میں آپ نے اس نام کو دیکھا ہوگا، دیکھ سکتے ہیں، جارج برنارڈ شاہ۔ اس نے اپنی تقریر میں لندن میں ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا آپ کی طبیعت لگے گی۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو مدینے والے آقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے، لیکن بات مدینے والے کی کر رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لارڈ میکالے نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا ٹائٹل تھا، اس کا نام تھا دنیا کے 100 عظیم انسان۔ وہ عیسائی تھا، لارڈ میکالے۔ اپنی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کے 100 عظیم انسان، اور ان 100 عظیم انسانوں میں سے سب سے پہلے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اگر کیا تو مدینے والے آقا کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس سبحان بیس پر؟ اللہ۔ کس بیس پر؟ کیونکہ کردار مصطفیٰ ہی اسلام کی پاکیزہ چمکتی ہوئی پیشانی پر یہ اسٹیکر کے ساتھ موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، تو ماشاء اللہ۔ اٹھا کے بتاؤ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ اسے یاد کیجئے گا، باتیں کام آئیں گی۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، ایک تقریر کر رہا تھا اور تقریر کرتے کرتے بولا دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو مدینے والے آقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات کی، اس نے کہا دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، آپ کے لیے جو کتاب ہدایت کی صورت میں آئی ہے نا، اس کتاب کا ذکر دشمن بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو، کیا کہا تھا؟ دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ پھر ایک جملہ کہتا ہے دنیا کا سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا مذہب ہے؟
آپ جس مذہب کے فالوور ہو اس مذہب کا نام لیتا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کا سب سے عظیم مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ کون سا مذہب ہے بھائی؟ بہت اچھا مائک ہے، جیسے تھا ویسے رکھیں، ایکو بالکل بند کر دیں، ایکو بالکل بند کر دیں، جیسے تھا ویسے کر دیں۔ میری آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا، آپ کا مائک اچھا ہے، میری آواز متاثر ہے۔ میں نے دو مرتبہ کہہ دیا، تیسرے مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ایکو بالکل بند کر دیں۔ میں اپنی باتیں اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو میری باتیں سمجھ لے لوگ، ٹھیک ہے؟ اور آواز کم کریں اس کی، یہ آواز تھوڑی سی بڑھا کر کے ایکو بند کریں بھیا، بہت اچھا مائک ہے، بہت اچھا مائک ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی آواز ہی بڑھا کے رکھیے گا، ایکو نہ جلائیے گا، ٹھیک ہے؟ سنیں جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، آواز آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اصل میں بہت شکریہ۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو مدینے والے آقا، سبحان اللہ، پھر کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے، سبحان اللہ، پھر کہتا ہے دنیا کا سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، لیکن حد ہو گئی، اس نے آخر میں جملہ کا کیا کہا، وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے بدتر قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے، اللہ، سب سے ذلیل اور گھٹیا قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی ہے، سب سے بزدل اور سب سے نچلی سطح پر کوئی قوم گر سکتی ہے تو مسلمانوں کی۔ اس سے اخبار کے لوگوں نے پوچھا بوس سر کیا بات ہے، جو نبی سب سے پیارا ہو، جو قرآن سب سے پیارا ہو، جو اسلام سب سے بہتر ہو، اس کے ماننے والے اتنے برے کیسے ہو گئے؟ تب برنارڈ شاہ بولا اتنا عظیم انسان آمینہ کا لال، اتنی عظیم کتاب قرآن، اتنا پیارا مذہب اسلام کو پا کر کے آج تک یہ مسلمانوں نے ان کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، ان سے بدتر قوم کون ہوگی؟ سمپل کے طور پر اپنے محلے کی مسجد میں استنجا خانے میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، مسجد کے وہ لوٹے جن کی قیمت 70 روپے ہے، جو تقریباً 10 سال کے ہو گئے ہیں، پرانے ہیں، بڑے چپکے ہوئے ہیں لوٹے ہیں، لیکن ان کو بھی زنجیر میں باندھ کر کے ٹرسٹیان رکھتے ہیں، کیونکہ مسجد کے لوٹے کو بھی خطرہ ہے کہیں کوئی چورا نہ لے جائے۔ مسلمانوں کے محلوں سے لوٹے کے غائب ہونے کے خطرے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو ابھی حضور کا دین نہیں پتہ، حضور کا دین کسے کہتے ہیں، کردار کسے کہتے ہیں حضور کا۔ آج آپ کو پتہ چلے گا بھائی، تھوڑی سی آواز کم رکھیں، بہت اچھا مائک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری نظر میں آپ کا مائک سیٹ ہو گیا ہے، آپ کہیں جا بھی سکتے ہیں، تھوڑی سی بات کریں گے نا تو پھر میں بھول جاؤں گا۔ سنیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کردار مصطفیٰ ثابت کرتا تھا کہ دین اسلام سب سے بہتر ہے، حضور کا کریکٹر ثابت کرتا تھا دین اسلام سب سے بہتر ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، باتیں تھوڑی سی شروع ہوں گی، آپ کو یاد کرنا ہے اس کو۔ حضور کی پاکیزہ زندگی بتاتی ہے کہ سب سے بہتر دین اسلام، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسجد میں ٹوٹی ہوئی چپل لے کے گئے دوسروں کی بدل لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھیں میں نے جن کا ذکر کیا تھا اپنے بھائی ثنا خان رسول محترم اعظم اقبال صاحب، سلمان رضا صاحب تشریف لائے۔ اعظم بھائی اجازت دیں، علماء کرام میرے سر کا تاج ہے، فیضان بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بیٹھے اعظم بھائی، بیٹھے آ کے بیٹھے، علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ دین بولے زور سے بولے۔ آج آپ کو اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے، نہیں لا سکتے تو پھر مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے مقصد میں بیکار ہو گیا، مجھے آنا نہیں چاہیے، میں نے اپنی رات برباد کی، نہ میں آپ کے کام کا نہ آپ میرے کام کے، ایک دم سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دل بدل جائے، دل میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو جائے تو کل سے آپ کے دسترخوان پر، آپ کی دکان پر، آپ کی منڈی میں آپ کی تھوڑی سی تبدیلی دوسروں کے اسلام کے قبول کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اسلام سب سے پیارا مذہب کیوں ہے؟ آج ہمارے غریب گھروں پہ، ہمارے دروازوں پر کوئی غریب چلا آتا ہے نا، ہم اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ 2 روپے اس نے مانگ دیے تو پورا بایو ڈاٹا پوچھتے ہیں، تو کون ہے، کہاں کرنے والا ہے، موبائل چوری کرے گا، پیسے چورا کے بھاگے گا، بچوں کو چوری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عجیب بات ہے، ہم 2 روپے دینے میں اتنی چھان بین کرتے ہیں اور رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر کے ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نجم بھائی فرماتے ہیں، جن گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہوں، جن گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جا سکیں، ان گھروں کے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ فقیر دروازے پہ آ کے چیختے ہوئے چلا جاتا ہے، 2 روٹی کے لیے چلا جاتا ہے، ماں کو خبر نہیں، بیٹی کو خبر نہیں، بیٹے کو خبر نہیں، باپ کو خبر نہیں، سب اتنی بڑی حویلی میں اپنے اپنے کمرے میں مست ہیں، غریب صدا دے کے چلا گیا
کسی نے اس کے لیے 2 روٹی کا انتظام نہیں کیا. دل ٹوٹا, بے برکتی گھر میں داخل ہو گئی. آئیے حضور کی بارگاہ سے پتہ کرتے ہیں, حضور اگر یہ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین ہے تو ثبوت کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا ثبوت کردار مصطفیٰ ہے. کیا کہنا, ہم نے جس کو فراموش کر دیا ہے. بات کرتا ہوں مدینہ شریف کی. ایک عیسائی مر گیا, اس کا ایک 8 سال کا بیٹا تھا. اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ کے بولا روتے ہوئے, میری ماں یہ بتا باپ کے مرنے کے بعد کیا بات ہے, کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے. توجہ دیجئے گا. بیٹا کہتا ہے میری ماں باپ کے مرنے کے بعد کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے, کوئی مجھ سے مخاطب نہیں ہوتا ہے. میرے چچا کے بیٹے جب قیمتی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, میں قریب سے گزرتا ہوں تو میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں, کہتے ہیں غریب ذلیل کہیں کہ آگے نکل جا, تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا, مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میرے باپ لوگ قسم قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے لیے نہیں پوچھتا. اے میری ماں یہ بتا کئی دن ہو گئے مجھے کچھ ملا نہیں کھانے کو, کیا میں بھوکا مر جاؤں گا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لپٹا کے کہا, بیٹے تیرے باپ کے مرنے کے بعد جب تک میرے بدن میں طاقت تھی میں محلے کے امیروں کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے جاتی تھی. اس کے بدلے میں 1 روٹی ملتی تھی, آدھی تجھے دیتی تھی, آدھی میں کھاتی تھی. اب یہ عالم ہے کہ تیرے باپ کے دیے ہوئے کپڑے بھی پھٹ گئے. اب کپڑوں کے پھٹنے کی وجہ سے اب جسم اوپن ہو گیا, کھلنا چاہتا ہے. اے میرے بیٹے اس ڈر کے مارے اب گھر سے نکل نہیں سکتی. کئی دن ہو گئے کھانا نہ ملا تو اب جو ہے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا سا. بیٹے نے کہا امی کیا ایسے ہی مر جائیں گے؟ تو ماں نے کہا بیٹے غریبی ہے تجھے بھوکا مار دے گی. تو بیٹا کہتا ہے یہ شہر ہے مدینہ, اتنا بڑا شہر ہے, کوئی غریبوں کو 1 روٹی نہیں دے سکتا. ماں نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا, بیٹے دے تو کوئی نہیں سکتا ہے لیکن ہاں مدینے میں ایک ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ, ان سبحان الدین اللہ. عند اللہ الاسلام. کیا کہنا, ماں کہتی ہے بیٹا ہاں مدینے میں ایک ہے. بیٹا کہتا ہے ماں وہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے اسی کو آمینہ کا لال کہتے ہیں. زندہ آباد, زندہ آباد, سبحان اللہ. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. بیٹا کہتا ہے ماں یہ کون ہے؟ ماں کہتی بیٹے یہ وہ ہیں جس کا کوئی نہیں یہ اس کے ہیں. سبحان اللہ, محبت سے بولو. سبحان اللہ. بیٹا کہتا ہے کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا جس کا کوئی نہیں یہ اس کے ہیں, بھوکوں کا بھی سہارا ہے, یتیموں کا بھی سہارا ہے, پیاسوں کا بھی سہارا ہے. بیٹا کہتا ہے ماں اگر یہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں, یتیموں سے محبت کرتے ہیں تو کوئی پروف, کوئی ثبوت, کوئی سیمپل کے طور پر ان کی کوئی بات؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھ سے سن لے. ایک دن اسی مدینہ شریف میں وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت وہ ان کی مسجد کے دروازے پر گئی, کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. اس عورت کے بلانے پر حضور باہر آ گئے. وہ عورت دھوپ میں حضور کو کھڑا کر کے بہت دیر تک کچھ کہے جا رہی ہے. حضور سر جھکائے سنے جا رہے ہیں. حضور کے جو غلام تھے وہ پریشان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ پاگل تھی. عورت پاگل تھی اور حضور اس پاگل عورت کی باتوں کو سن رہے ہیں. دھوپ بہت تیز تھی مدینہ شریف کی اپنی شان کے مطابق. حضور کھڑے تھے, عورت کچھ کہے جا رہی تھی. بہت دیر کے بعد اس عورت نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے حضور اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھے, عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بولے آقا اتنی دیر تک آپ کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے اس عورت نے مجھے بلایا تھا. عمر فاروق اعظم رو کے بولے حضور جس نے اتنی دیر سے آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا تھا وہ پاگل ہے, پاگل. سرکار پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا, دماغی اعتبار سے وہ ڈسٹرب ہے. حضور اس سے آپ باتیں کر رہے تھے جس سے پورے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا اے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کا کردار بتاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. سب سے بہتر دین اسلام. بولے سب سے بہتر دین. آج آپ کو دین کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ.
نظریہ بدلنا ہے تو ماں کہتی بیٹا یہ وہ ہیں جن کا کوئی نہیں محمد اس کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے میری ماں مجھے کھانا مل جائے گا ان کے ہاں. تو ماں نے کہا بیٹے مل تو جائے گا لیکن ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. اونچی بولے. ایک شرط ہے. بیٹے نے کہا ماں وہ شرط کیا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے میری ماں میری بہنیں سنیں اور جو بچے ہیں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان کو اپنے قریب بٹھائیں. آج کی اس محفل میں فیضان بھائی کے گھر کے دروازے پر ان کے دوستوں کی طرف سے ان کے والدین کی محبت میں سارے احباب کی طرف سے جو انعقاد پذیر ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. ہر شخص کے لیے یہ کہنا بیکار ہے کوئی ایک آدمی سدھر گیا تو بات بن جائے گی. سب کو سدھرنا ہے. کیا کہنا؟ سب حضور سے ملنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری تھوڑی قبر ہی میں ملے. دعا کرو دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں پاک ہو جائیں. موبائل کے ذریعے سے گندی ہو گئی ہیں. دعا کرو اللہ دل پاک کر دے. آمین کہیں. دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں. بیٹھے جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ان باتوں کو یاد رکھیے گا. آج میں نے بتایا فیضان بھائی کے والد صاحب نے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. بولے کہ صوفی آفاق نظامی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ تقریباً میری نظر میں تو 25-27 سال پہلے میں آیا. 25 سال پہلے میں آیا تھا اور آج میں آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں آیا ہوں. سبحان اللہ. وہ زمین مجھے یاد آئی جہاں آفاق نظامی صاحب علیہ رحمہ بیٹھتے تھے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اب اس زمین پر ہم سب کو بار بار اکٹھا ہو کے حضور کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں آپ یاد کیجئے گا قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام. اونچی بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے. اب حضور کا کردار بتائے گا کیسے کیسے کیسے. آپ کو اسی کردار میں ڈھلنا ہے. نہیں ڈھل سکتے تو مار دیے جائیں گے. ختم کر دیے جائیں گے. بہنوں کے سر سے دوپٹے نوچ دیے جائیں گے. مسجد کے مینارے گرا دیے جائیں گے. قرآن پڑھنے کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا. چہرے پر داڑھی کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا. بہنوں کے حجاب کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا. جو نسلیں آپ پیدا کر کے دنیا سے جائیں گے ان نسلوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. میرے بھائیوں حضور کے کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لو ورنہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. ہم لوگ تو جیسے تیسے گزر جائیں گے اس حکومت میں لیکن ان کا کیا ہوگا جو اس کے بعد نسلیں آنے والی ہیں. جو آپ کے بیٹے بھی ہیں جو آپ کی بیٹی بھی ہیں جو آپ کے ناتی بھی ہیں جو آپ کے پوتے بھی ہیں. سمجھ رہے میری بات. سنیں حضور کا کردار کیا ہے. ماں کہتی بیٹا ایک ہے مدینے میں جو آمینہ کا لال ہے. اگر کوئی بھوکا اس کے پاس گیا تو اس کا پیٹ بھر گیا. کوئی پیاسا گیا تو اس کا پیٹ بھر گیا. یتیموں کا سہارا ہے. بیواؤں کا سہارا ہے. لیکن اے میرے بیٹے ایک شرط ہے اس ذات کی بارگاہ میں تجھے تیرے مزاج کے مطابق کھانا مل جائے ایک شرط کے ساتھ. بچے نے کہا میری ماں وہ شرط کیا ہے؟ تو ماں کہتی بیٹا وہ اسی کو کھانا دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے. اسی کو وہ کچھ نوازتے ہیں جو ان کے مذہب کو فالو کرتا ہے. اتنا سنا تو بیٹے نے کہا ماں یہ کون سے انسان ہیں کیسے لوگ ہیں؟ اگر وہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کسی کا مذہب نہیں پوچھنا چاہیے. کیا کہنا؟ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ وہ یہاں معلوم پڑا کہ داندوپور روڈ پر الیاس بھائی کے ڈھابے کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی آدمی تڑپ رہا تھا. ہم گزرے قریب سے اور ہم یہ سوچ کے آگے بڑھ گئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک آدمی تڑپ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا پیر ٹوٹ گیا. تو مجھ سے پوچھتا ہے پہلا سوال کرتا ہے کتنا گھٹیا ذہن ہے آج ہمارا. پہلا سوال ہمارا دوست ہم سے یہی کرتا ہے ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اللہ ظالم کہیں کہ یہ سوچ کر کے اپنی گاڑی کنارے لگا دیا ہوتا کہ اللہ کا بندہ تڑپ رہا ہے. ہاں اگر تیری چہرے پر داڑھی ہوگی اور تیری جیب سے 500,000 روپے اس ٹوٹے ہوئے پیر کے زخمی اس کراہنے والے شخص کے لیے جیب سے نکل گئے تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا. ہاں مدینہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کے رو دیا تھا. تو حضور کے غلاموں نے کہا تھا حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے آپ رو رہے ہیں. میرے آقا فرماتے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جا رہا ہے. حضور کے دل میں انسانیت کی کتنی محبت ہے اور ہم فوراً پوچھ لیتے ہیں کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. کیسی نفرتیں پیدا ہو گئیں. دعا کرو اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. زور سے بولے آمین. زور سے بولے آمین. چھوڑوں گا نہیں کسی کو جب تک آپ کو دین کا سبق یاد نہ کرا دوں گا. نجم بھائی انشاءاللہ سمجھے میری بات. آپ کو میری بات سے تکلیف ہوگی ابھی ہو سکتی ہے لیکن کل آپ کے دل کو سکون مل جائے کیا گا. کہنا سبحان اللہ. خدا کی قسم. اور اس مبارک محفل سے دنیا دیکھے گی آپ کے اس جذبے کو سلام کہے گی. وہ زمین کتنی پیاری ہے جہاں حضور کے دین کی باتیں کی گئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بہنوں میری ماؤں سنو میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے. میرے لیے روز ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ابھی اسی فروری کے آخری دنوں میں بغداد شریف سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. ابھی میں کبھی نجم بھائی بیٹھتا ہوں نا تو اپنے ہی پیروں کی
جو ریشے ہیں نا ان کو اپنی انگلیوں سے کورید کر کے سوچتا ہوں شاید کوئی ذرہ ابھی میرے پیروں میں بغداد کا لگا ہو، اسے چاٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بغداد کی مٹی کا معاملہ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن یقین مانو جب سے میں آیا اتنا تھک گیا ہوں مجلسوں میں جاتے تو آج میں یہاں پر ہوں تو آپ کی محبت میری تھکاوٹ کو دور کر دے انشاءاللہ۔ آپ سمجھ لیں دین کسے کہتے ہیں۔ دشواری بہت زیادہ، اپنے بچوں پہ ترس کھائیں، اپنی بیٹیوں پہ ترس کھائیں، اپنی بہنوں پہ ترس کھائیں، ورنہ اسلام اگر دل سے نکل گیا تو پھر ہمارے لیے دنیا کی یہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ 30 کروڑ ہو کر کے بھی ہم بیکار ہوں گے۔ کیوں؟ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔ اسلام ہمارے آنگن میں نہیں ہے، اسلام ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہے، اسلام ہمارے ساتھ بازار میں نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بہت شکریہ۔ بعد میں جب علامہ مفتی فیاض صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ابھی رہنے دیجیے بدون بے تکلف، ٹھیک ہے؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بچہ کہتا ہے ماں وہ اسی کو کھانا دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے۔ بچے نے کہا ماں یہ کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، ان کا پتہ تو بتاؤ۔ بچہ کہتا ہے ان کا پتہ تو بتاؤ، تو میرے آقا کا پتہ اس کی ماں نے بتایا۔ بچہ اس دیے ہوئے پتے پر حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو۔ بچہ اس دیے ہوئے پتے پر حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے۔ جب حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوش ہو جاؤ، تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں آپ کو دل سے خوش ہونا چاہیے۔ بچے نے جب حضور کو دیکھا تو تڑپ گیا۔ کبھی حضور کی آنکھیں دیکھتا، کبھی حضور کی پیشانی دیکھتا، کبھی حضور کی گوش مبارکہ دیکھتا، کبھی حضور کی بینی شریف دیکھتا، کبھی حضور کے لب و رخسار کو دیکھتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ پھر کہتا ہے شاعر کی مجھ سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روزے کی زیارت۔ زندہ باد زندہ باد۔ مجھ سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں، میں نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے۔ بچہ حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور کے غلام نے کہا کس سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ تو بچے نے کہا میں آمینہ کے لال سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور کے غلام نے کہا یہی تو ہیں۔ کیا کہنا، زندہ باد۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہی تو ہیں۔ بچے نے کہا چپ رہیے، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اے آمینہ تیرے لال کو سلام، اے آمینہ تیرے شکم میں رہنے والے 9 مہینے نبیوں کے سردار کو سلام، اس قبیلے کو سلام جس قبیلے میں حضور پیدا ہوئے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار کائنات کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم زندہ باد۔ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں ہے، کبھی حضور کے لب دیکھتا، کبھی حضور کے مبارک رخسار کو دیکھتا، کبھی حضور کے ذکر مبارک کو دیکھتا، کبھی حضور کے صدر مبارک کو دیکھتا، کبھی حضور کے بطن مبارک کو دیکھتا، کبھی حضور کی وہ نازک نازک انگلیاں دیکھتا جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ وہ ٹوٹا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے بیٹے؟ سنیں، یتیم دروازے پر کھڑا ہے حضور کے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کیا بات ہے بیٹے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، لیکن ایک شرط پہلے آپ میری مان لیں پھر بتاؤں کہ میرا کام کیا ہے۔ دیکھیں ایک شرط کے ساتھ بتاؤں گا کہ میرا کام کیا ہے۔ تو بچے کے کہنے پر حضور نے فرمایا تیری شرط کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میں آپ کا دھرم قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ قبول ہے تو اپنی بات رکھوں۔ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا، اگر یہ قبول ہے تو میں اپنی بات رکھوں۔ کوئی دقت؟ بولے 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 کوئی دقت؟ بہت بہت شکریہ۔ بچہ کہتا ہے کہ آپ کو میری شرط قبول ہے تو میں اپنی بات رکھوں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا جیسے حضور سے اس نے ایک جملہ ادا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا تجھ سے میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جسے اللہ چاہے گا کلمہ پڑھے گا۔ سمجھے آپ؟ یہ تو ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آیا ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم قرآن نہیں پڑھ سکتا، ہم جیسے فقیر قرآن کو سینے میں سجائے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ توفیق خدا بندی ہے۔ تجھ سے میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، یہ بتا بیٹے کیا بات ہے؟ تب اس بچے نے، میری بہنوں سنو، اس بچے نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولے۔
آپ کو نہیں لگی، زیادہ کھا کے بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو احساس نہیں ہوگا. ہاں رمضان کے دن آنے والے ہیں، تب پتہ چلے گا بھوک کسے کہتے ہیں. سمجھے؟ تب پتہ چلے گا بھوک کسے کہتے ہیں. اور حضور کا کردار تو قسم خدا کی ایسا کردار ہے، آپ تڑپ جاؤ گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. حضور نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا. کیا کہیں، ہم تو غریبوں سے بات نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، پورا بایو ڈاٹا پوچھ کے دھکے مار کے باہر کر دیتے ہیں. حضور نے اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا بیٹھ جا. حضور اپنے گھر کے اندر گئے اور جب باہر نکلے تو حضور کے ہاتھ میں کھانا تھا. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو بٹھا کے کھانا کھلایا. ماشاءاللہ. بچے کو کھانا کھلایا. بچہ کھانا کھاتا جاتا، آنکھوں سے اشکبار ہو کر کے حضور کو دیکھتا جاتا. جب اس کا پیٹ بھر گیا، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان حضور اگر کسی کو نواز دے تو ایک لقمے میں پیٹ بھر جایا کرتا ہے. یہ حضور کی عطا ہے، برکتیں اتنی زیادہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے تو اکیلے آیا ہے، تیرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا؟ تب اس بچے نے کہا تب میری ماں ہے. کہا وہ کیوں نہیں آئی؟ بچہ رو کے بولا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، میری ماں گھر سے نکل نہیں سکتی ہے، میری ماں کے پیروں میں اتنی کمزوری ہے، کئی دن ہو گئے میری ماں نے کچھ کھایا نہیں. گھر میں جو چپل کے ٹکڑوں کے وہ جو چپل میں لگے رہتے ہیں نا وہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھا کھا کے میری ماں زندہ ہے. میری ماں جب کوئی بھوک کی بات کرتا ہے تو اس کو غور سے سنتی ہے. شاعر نے کہا تھا کہ دیکھنا ہے اسے پڑھتے ہیں یا کھاتے ہیں غریب، میں نے ایک روٹی پہ لکھ کر کے غزل بھیجی ہے، بھوک اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. بچہ کہتا ہے میری ماں بھوک کی وجہ سے نہیں آئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں. میرے آقا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس بچے کی ماں کے لیے حضور نے کھانا پیک کیا اور اس کے لیے کپڑے جوڑے کا انتظام کیا. جب اس بچے نے اپنی ماں کے حصے کا کھانا پایا اور کپڑا پایا تو کبھی حضور کے دیے ہوئے کپڑے کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم نفرت کرتے ہیں غریبوں سے، فقیروں سے. یہی وجہ ہے کہ دوسری قومیں آج ہمارے بچوں سے نفرت کرتی ہیں. یہ نفرت بڑھتی جائے گی. آنے والا وقت جوالا مکھی کے بیچ میں رہ کے زندگی گزارنے والا ہونے والا ہے. سنیں اگر حضور کے کردار سے آپ نے کچھ اور ہم نے کچھ نہ سیکھا، دشواریوں سے زندگی ہماری بھری پڑی ہے. بچہ کبھی حضور کے دی ہوئی روٹیوں کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جا بیٹے چلا جا. بچہ بوجھل قدموں سے حضور سے الگ ہوا تو روتے ہوئے. پھر حضور قریب آئے، اپنے دروازے پر آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ایک جملہ ادا فرمایا. بہت غور سے اس جملے کو سنیں، بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس جملے کو سنیں، اسے یاد رکھیے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے سن، جب مدینے کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو یہ سوچ کر کے اس دروازے پر چلے آنا کہ محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اللہ اکبر. محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا. نجم بھائی وہ حامی گورکھپوری ایک شعر کہتا ہے. ماشاءاللہ. بیٹے بہت زیادہ انعام دے دیا آپ نے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کون سا دین ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے. اجازت دیں، اجازت دیں سب لوگ، علماء کرام اجازت دیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام. زور سے بولے. بچہ اپنے گھر واپس چلا گیا، اپنی ماں کے پیروں کے پاس روٹیاں رکھ دی، کپڑے رکھ دیے. حضور نے کیا کہا تھا؟ بیٹا جب تجھے بھوک لگے نا اس کے بعد تو یہ سوچ کے پھر واپس چلے آنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ کھلا ہوگا. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کردار کو دیکھ کے حامی گورکھپوری نے کیا کہا تھا؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا کوئی نہیں حضور اس کے ہے، جس سے کوئی بات نہ کرے حضور اس سے بات کرے، جس کی بھوک کوئی نہ مٹائے حضور اس کی بھوک مٹاتے ہیں، جس پیاسے کو کوئی ایک گلاس پانی نہ دے حضور اس کے لیے سمندر کا انتظام کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کردار بتاتا ہے سب سے بہتر دین اسلام. دین
اسلام. بچہ وہ روٹیاں لے کر کے وہ کپڑا لے کر کے اپنی ماں کے پاس گیا اور رکھ کر کے رونے لگا. ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا کہنا؟ ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے وہاں سے آ رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے. اے میری ماں دل بھی اسی کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں. پھر بچے نے رو کے کہا میری ماں 8 سال میری عمر ہو چکی ہے, تھوڑی دیر مسلمانوں کے نبی کے پاس ابھی بیٹھ کے آیا ہوں. میری ماں جتنا سکون مسلمانوں کے نبی کے پاس بیٹھنے پر مجھے ابھی ابھی ملا ہے, 8 سال ہو گئے, اتنا سکون مجھے تیرے دامن میں رہتے ہوئے کبھی نہیں ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے میری ماں سن میرا فیصلہ, یہ روٹیاں لے لے, یہ کپڑے لے لے, اور میں اجازت چاہتا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں, اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا میرے امام نے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام. کون سا؟ کس بنیاد پر؟ وہ 700 روپے کلو کا گوشت کھانے کی بنیاد پر. ہاں, قیمتی قیمتی پھل فروٹس لاتے ہیں, غریب بچے پڑوس میں رہتے ہیں, ان کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے. وہ آپ جو پولیتھین میں لے کے اپنا سامان گھر میں انٹری کرتے ہیں نا, وہ صوفی صاحب فرماتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ جھولے میں آلو اور سیب اکٹھا لاتے تھے تو کسی غریب کی نظر اس پر نہیں پڑتی تھی. اب بڑی بڑی پولیتھین میں اس میں برگر ہوتے ہیں, چاؤمین ہوتے ہیں, کیڈبری ہوتے ہیں, اور قسم قسم کے برانڈڈ سامان بسکٹ سے ہوتے ہیں, پھل فروٹ سے ہوتے ہیں. لوگ گاڑی کریں گے, پارک میں رکھیں, کھڑی کریں گے, وہاں سے یوں سامان لے کے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. نہ جانے کتنے بھوکے پیاسے یتیم بچوں کی نظریں انہی پولیتھین میں نظر آنے والے فروٹس کی طرف جم جاتی ہے. کہتے ہیں کیا دقت تھی, اگر تم 2 درجن کیلا لے کے آئے تھے, 2 کیلا کسی غریب کو دے کے آتے تو تیرے بچے کھاتے تو ان کا لہو پاک ہوتا, پاک ہوتا. غریبوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو. جب وہ یتیم بچے دیکھتے ہیں کہ اتنے فروٹس اتنے سامان اس گھر کے اندر گئے ہیں نا, تو بچے اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ کے بولتے امی بات کیا ہے, میرا بھی خدا وہی ہے جو اس کا ہے, لیکن اس کے ہاں تو اس کے بچے فروٹس کھاتے ہیں, ہمیں سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی ہے. یہ بتائیں ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ان بھوکے پیاسے بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو دعا میں طاقت دی ہے, اور تمہیں ان کو مال و متاع دینے کی طاقت دی ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ان کو دو, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو دیں گے. کیا آپ 2 درجن کیلے میں 2 کیلا کسی غریب کو دے دو, وہ آپ نے اس کو دیا ہے, اس کے بدلے میں وہ آپ کو دعا دے دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سمجھے میری بات کو؟ کارگر ثابت ہو جاؤ گے. ابھی حضور سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ نے ایک جملہ کہا تھا, غوث پاک کے شہزادے نے فرمایا تھا, بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا کہ حضور جب میں آپ کی تقریر سنتا ہوں تو آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے, میرا دل ہلتا التا نہیں ہے آپ کی باتوں کو سن کے. فرمایا کوئی بات نہیں, پریشان مت ہو, محلے میں مسجد ہے, کہا ہے, کہا چلا جا مسجد میں جھاڑو لگایا کر. مسجد میں جھاڑو لگایا کر. مسجد میں. تو اس نے کہا حضور جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا؟ تو بابا فرید نے فرمایا جا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا, خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہنوں سے ملنے کے لیے 50 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں, بولے کہ آج کھانا کھانے کے لیے الہ آباد چلیں گے, ہاں کوئی کام نہیں, چلو تاج محل دیکھ کے آتے ہیں. واہ بھائی واہ, پیسے آ گئے تو تاج محل دیکھنے کی خواہش ہے. ذرا یہ سوچ لیا کر کہ کبھی پیسے زیادہ آ گئے تو ایک دیکھ لنگر غوث پاک کے نام کے کرا کے نمازیوں کو کھلا دیا کر. پیسے آ گئے تو نمازیوں کے قدم گھر پہ بلا لیا کر. پیسے زیادہ آ گئے تو کسی محلے کی مسجد کے مؤذن امام کو اجمیر شریف بھیج دیا کر. اور زیادہ پیسے آ گئے تو حضور کا دربار دکھا دیا کر. سبحان اللہ. یہ آگرہ کا تاج محل, ایفل ٹاور اور یہ برمنگم کی زمین دیکھ کر کے تجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ دیکھ ان الدین عند اللہ الاسلام. حضور کا کردار کیا تھا؟ کوئی دقت تو نہیں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہاں ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ رمضان کے مہینے کی برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آنے سے دنوں سے پہلے جب جمعہ کے دن خطاب فرماتے تھے یا عام دنوں میں حضور اپنی مسجد میں تقریر فرماتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ, دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے. کیا کہنا؟ حضور فرماتے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ, دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے, دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے. ایک دن عمر فاروق اعظم نے فرمایا کھڑے ہو کے, سرکار بار بار کہتے ہیں کون آ رہا ہے, دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے, بتائیں تو صحیح کون آ رہا ہے. میرے آقا فرماتے عمر رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رمضان آ رہا ہے. اس مہینے میں حضور نے کیا اسلام کی پاکیزہ خوشبوؤں کی کارپیٹ بچھائی ہے, دیکھتے چلیں. اور حضور کا کردار بتاتا ہے سب سے بہتر دین اسلام ہے. زور سے بولے
ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اسلام. اسے یاد رکھیے گا. حضور کی بیوی، اے میری بہنوں سنو، تم بھی کسی کی بیوی ہو، تمہارے بھی بیٹے ہیں، بعد میں ان کی عورتیں آنے والی ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی کسی کی بیوی بننے والی ہیں، تمہاری گود میں پلنے والی اولادیں بھی کسی نہ کسی کے گھر کی مہمان اور میزبان بنیں گی. سنیں، حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں پوری لائف کبھی رمضان کے مہینے میں حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی. نجم بھائی یہ بات لکھ لیں سب لوگ. حضور کی سگی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں پوری لائف کبھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی. فرمایا کسی نے امی حضور کس کے ساتھ افطاری فرماتے؟ تو حضور کی بیوی رو کے بولی اصحاب صفہ کے چبوترے پر جو لوگ رہا کرتے تھے حضور ان کے ساتھ افطاری فرمایا کرتے تھے. حضور کی بیوی رو کے بولی اکثر جب بلال اذان دینے والے ہوتے تو میں پردے کی اوٹ سے اپنے شوہر آقا کریم کے دسترخوان کو دیکھتی تھی کہ آج میرے آقا کے دسترخوان پر دن بھر بھوکے ہیں، سحری بھی نہیں کیے، حضور نے پانی پی کے سحری کر لیا ہے. دیکھیں اتنا لمبا جو گیپنگ ہے، اتنی لمبی جو گیپنگ ہے وہ کیسے حضور کے دسترخوان پر پیٹ کو پر کرتی ہے، شکم کو بھرتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہے میں پردے کو ہٹا کر کے اپنے آقا حضور کے دسترخوان کو دیکھتی تھی تو حضور کی بیوی کہتی ہیں کبھی کبھی حضور کے دسترخوان پر ایک کھجور رکھی رہتی تھی. کتنی؟ ایک کھجور رکھی رہتی تھی. کہتی ہے کہ جب بلال اذان دیتے تو میرے آقا اسی ایک کھجور کو رب کا نام لے کے کھا لیتے تھے اور پھر ایک گلاس پانی پی کر کے مصلی پہ چلے جاتے تھے، رب کا شکر ادا کرتے تھے، جن کو وہ بھی نہ ملا ان کے لیے دعا کرتے تھے. پھر امی عائشہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پھر رو کے بولی کبھی کبھی تو ایک کھجور نظر آتی تھی. پھر کہتی ہیں کبھی کبھی کھجور بھی نظر نہیں آتی تھی، ایک کھجور کی گٹھلی نظر آتی تھی. کھجور حضور نے سحری میں کھائی ہوتی تھی، ایک گٹھلی حضور کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی. اللہ اکبر. امی عائشہ فرماتی گلاس کا پانی بغل میں رکھتا جیسے بلال اذان دیتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی گٹھلی کو اٹھا کے رب کا نام لے کے اسے چوستے رہتے تھے. صحابہ اصحاب صفہ کے جو چبوترے پہ تھے نا، اصحاب صفہ، ان کو جو میسر آتا وہ کھاتے رہتے تھے. وہ کہتی امی عائشہ کہ وہ گٹھلی کو حضور چوستے رہتے تھے، پانی پی کے مصلی پہ چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. کہتی کبھی کبھی دودھ رہا کرتا تھا پیالے میں، دیکھتے رہتے تھے اپنے غلاموں کو کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے، کوئی ہوتا تو اسے دے دیتے. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن افطاری کا وقت تھا، اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا، بلال اذان دینے والے تھے، یعنی مثال کے طور پر کچھ منٹ باقی تھے. تو حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب حضور کے پاس آئے، فرمایا آقا. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سرکار عوالی کے علاقے میں، عوالی ایک محلہ ہے مدینے میں اس کا پتہ بتاتا ہوں وہ کہاں ہے. بقی شریف کے پیچھے والا راستہ، بقی شریف کے پیچھے کا جو راستہ گیا ہوا نا یہ سلیمانیہ کی طرف، اس کے پیچھے کا جو پورا بیلٹ ہے اسے عوالی کہتے ہیں. کبھی آپ جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. بقی شریف کے پیچھے کا جو راستہ ہے، آگے کا راستہ گنبد خضرا ہے، پیچھے کا راستہ ایک شارع ہے، ایک طریق ہے جو سلیمانیہ کی طرف گئی ہوئی ہے. وہ جہاں پر حضور نے جو خندق کھدوائی تھی وہ راستے پہ جا کے ٹچ ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو بیلٹ ہے اسے عوالی کا بیلٹ کہتے ہیں. اس نے کہا حضور ایک مسافر میں نے عوالی کے قریب جھولا لے کے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. مغرب کی اذان ہونے والی تھی، رمضان کے دن تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں حضور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے. اتنا سنا تھا کہ حضور ایک مسافر عوالی میں ٹہل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے، اور دوڑتے ہوئے جب گئے نا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے، بالوں میں گرد و غبار ہے، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی، فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا مسافر ہے. میرے آقا فرماتے تمہاری منزل کہاں ہے؟ مدینہ یا اور آگے؟ کہا بس مدینہ ہے. کہا کسی کو پہچانتے ہو؟ کہا کسی کو نہیں پہچانتا. کسی سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ایک انسان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ابھی اس کا پتہ مجھے قاعدے کا نہیں مل سکا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کرو اس انسان کا پتہ بعد میں ڈھونڈنا. ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے آقا نے چلو پہلے میرے ساتھ افطاری کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امی عائشہ فرماتی حضور اسے لے کے اپنے ساتھ آئے، اور ہمارے سامنے دسترخوان پر ہماری بیٹیاں جو 5 سال کی اگر گھر میں افطاری کرتے ہیں وہ کسی چیز پر جھپٹا مار دیں تو ہم افطاری کے وقت اپنی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مار دیتے ہیں. اگر ہمارے بچے ہم سے شربت مانگ لیں تو ہم ان کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں.
کچھ لوگ تو پلیٹیں توڑ دیتے ہیں اپنی بچیوں کے سر پہ. خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے. بچے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہو. وہ 4 سال کی بچی اپنی ماں کے پاس باورچی خانے میں دوڑ کر کے امی ابو یہ منگا رہے ہیں، امی ابو یہ منگا رہے ہیں، ابھی یہ چیز باقی ہے. رمضان کے دسترخوان کو پاکیزہ سجاوٹ کے طور پر وہ بچی دوڑ کے آتی جاتی ہے. اگر کسی چیز پر اس بچی کی نظر پڑ گئی تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری بیٹی کو اندھا نہیں پیدا کیا ہے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دسترخوان پر بچیوں کو مار دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں. حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے لائے، اور جب لائے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا. اذان بلال دینے والے تھے، اب وقت ہو گیا اور رمضان کا دن تھا. امی عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی آج حضور خود کیا کھائیں گے اور اسے کیا کھلائیں گے. حضور کے سامنے دسترخوان پر جو حضور کے حصے میں نعمت آئی تھی، ایک کٹورے میں دودھ تھا اور ایک گلاس میں پانی تھا. دیکھیں اظہر بھائی، نجم بھائی دیکھیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے. حضور کی بیوی فرماتی ہے کہ حضور کے سامنے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک گلاس میں پانی تھا. جیسے بلال نے رب کا نام لیا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا شکر ادا کیا، رب کا نام لیا. دودھ والا پیالہ اٹھا کے حضور نے اس مسافر کو دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. دودھ کا پیالہ اٹھا کے حضور نے اس مسافر کو دے دیا. اور امی عائشہ فرماتی میں رونے لگی. حضور نے جو سحری بھی نہیں کی تھی، حضور نے اس ایک گلاس پانی کو رب کا نام لے کے پیا اور شکر ادا کیا. اور شکر ادا کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے ہوئے تھے، پھر مصلی پہ چلے گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے. نماز مغرب پڑھائی حضور نے اور حضور اپنے غلاموں کے پاس بیٹھے تھے. وہ مسافر بھی آ کے بیٹھ گیا. تو کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آپ کی منزل ہے، کس سے ملنا ہے، کوئی کاروبار کوئی بزنس، مدینے میں کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آمینہ کے لال سے ملنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ، تمہارے نبی سے ملنا چاہتا ہے، زور سے بولو. سبحان اللہ. تو حضور کے غلاموں نے کہا یہی ہیں حضور. کیا کہنا، سبحان اللہ. کیا کہا؟ یہی یہی ہے حضور. وہ طلب کے بولا خدا کی قسم جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم، ان کے علاوہ کوئی اور نبیوں کا سردار ہو بھی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. کہا کیوں؟ سبحان اللہ. رونے لگا. اس نے کہا مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، میری منزل کہاں کی ہے، ان کو میرے بارے میں کچھ علم نہیں ظاہری طور پر، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے اوالی کے علاقے میں گئے، وہاں میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دسترخوان پہ لے آئے، دن بھر یہ روزے سے اپنا دودھ کا پیالہ مجھے دے دیا، خود پانی پی لیا، پانی پی کے رب کا شکر ادا کیا، مصلی پر چلے گئے، نماز مغرب بڑے خشوع و خضوع سے پڑھائی. اس کا مطلب ہے جو پیٹ پر پتھر باندھے وہ نبیوں کا سردار ہو سکتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرے. اس پاکیزہ عمل کو دیکھ کر کے تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے. وہ کہتا ہے بس میں انہی سے ملنے آیا تھا، میں انہی کا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہونے کے لیے آیا تھا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضور کے کردار نے ثابت کیا سب سے بہتر دین اسلام ہے کہ نہیں ہے. بولے بے شک، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہے کہ نہیں ہے. بے شک. بولو کوئی تکلیف سب سے بہتر دین اسلام ہے کہ نہیں ہے. بے شک. ہاں آج ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے. برا نہ مانے، باتیں کرتا ہوں، میرا یہ منصب نہیں ہے، میں تو 10-20 لوگوں کو چپ کے بٹھا کے دین کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ شورا کرام سے نعتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی تقاریر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھ لو کہ سب سے بہتر دین اسلام ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان. کوئی ایک شخص ہے جو دین اسلام کی عظمت و رفعت اور اس کے عرف و اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے ایک نعرہ محبت کے ساتھ لگائے. نعرہ تکبیر، اللہ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ. زندہ باد، زندہ باد. کیا کر رہے ہیں مائیکل؟ خواجہ رضا، زندہ باد، زندہ باد، خواجہ رضا، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. نجم بھائی میں نے بھی کہا تھا فیضان بھائی کے والد صاحب سے، ماشاء اللہ. میری یہ خواہش ہے نا کہ ہندوستان کے سب مدرسے کے طلباء اور مدرسین کو مجاہد ملت اور مفتی اعظم کا کردار پڑھنا چاہیے. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا قسم قاری صاحب ہر مدرسے میں مجاہد ملت اور مفتی اعظم کا کردار داخل نصاب ہونا چاہیے. سمجھے؟ دعا کرو اللہ مجاہد ملت جیسی طرز زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، آمین. اپنے کردار سے ثابت کرتے تھے
اللہ اکبر. بات مجاہد ملت کی آئے گی تو بہت دور چلی جائے گی. کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا سرکار مجاہد ملت کی انشاءاللہ. بولو آپ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی شان کے مالک تھے. الہ آباد کو ثانی بغداد کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان الدین عند اللہ اسلام. سب سے بہتر دین, اونچی بولے, سب سے بہتر دین اسلام. کون سا دین ہے؟ اسلام. کس معاملے میں؟ بچے آوارہ ہو گئے, لوگ خود کھانے لگے, پیسے آ گئے نا تو کیا بات ہے, قیمتی قیمتی جوتے پہن کے یوں پیر پہ پیر رکھ کے اسے ہلاتے رہیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں میں کتنی قیمتی چپل پہنتا ہوں, لوگ دیکھ لیں کہ میں کتنی برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا ہوں. ارے ظالم کہیں کے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چھوٹے کاف اور بڑے قاف کے بیچ میں رہا کیا کرو. کہنا. غوث پاک فرماتے ہیں چھوٹے کاف اور بڑے قاف کے بیچ میں رہا کرو. کسی نے پوچھا حضور یہ چھوٹا کاف اور بڑے قاف سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے کاف سے مراد کفن ہے اور بڑے قاف سے مراد قبر ہے. جب کوئی لباس پہنا کرو تو یہ سوچ کے پہنا کرو کہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے کفن نصیب نہ ہو. اللہ اللہ. پرسوں 3 نوجوان بچے ایکسیڈنٹ میں انتقال کیے ہیں الہ آباد سے لکھنؤ روڈ پر, تینوں مسلمانوں کے تھے. اور اسی دن میں نے ایک ہندو عورت کو دیکھا ہے, وہاں رائے بریلی کے قریب بیچاری تڑپ رہی تھی اور میں نے دیکھا تو وہ مر بھی تڑپتے تڑپتے مر بھی گئی سامنے ایکسیڈنٹ میں. سمجھ رہے ہیں, میرے ساتھ یہ حافظ سلمان صاحب عورت ہے, مطلب وہ ایک اور آدمی تڑپ رہا تھا, وہ بھی عورت لاش ٹھنڈی ہو گئی. سمجھے میری بات؟ تو کیا کہا غوث پاک نے, چھوٹے کاف اور بڑے قاف کے بیچ میں رہا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھی 50 سال کے, ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے لوگوں, مرنے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو, پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں. اپنا انتظام خود کرو خود کرو خود کرو. غوث پاک فرماتے ہیں چھوٹے کاف اور بڑے قاف کے بیچ میں رہا کرو. چھوٹے کاف سے مراد کفن ہے. ہر لباس یہ سوچ کے پہنو کہ کہیں اس کے بعد کفن نہ ملے. غوث پاک فرماتے ہیں جو تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو نا, یہ کپڑے اتار لیے جائیں گے. تیری انگلیوں سے جو انگوٹھی نا تیری اولادیں نوچ لیں گی. انگوٹھی نہیں نکلے گی نا تو چمڑے کاٹ کے اولادیں نکال لیں گے. لیکن تیرے جسم سے اترے ہوئے کپڑے, اگر غسل دینے والے نے کہا اے فلاں کے بیٹے یہ بنیان, یہ ٹی شرٹ, یہ جبہ, یہ کرتا تیرے باپ کا ہے, اسے رکھ لو, تو بیٹا کہے گا اسے وہیں دفن کر دو. باپ کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, چمکتی ہوئی انگوٹھی پر سب کی نظر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے کپڑے اتار لیے جائیں گے, نہیں اتریں گے تو قینچی سے کاٹ لیے جائیں گے. نہیں اتریں گے تو بات کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا آپ چلے جائیں. کیا بات, کوئی دقت؟ وہ آپ کی ڈیوٹی غازی پور میں ہے تو کیا چاہتے ہو کہ غازی پور تک آواز جائے؟ بیٹھے, میرے بھائی ہیں فیضان بھائی کے بھائی, غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ بھائی. ٹھیک ہے, آپ وہ اس سے پہلے تھوڑی سی آواز, کوئی دقت ہو رہی تھی آواز سے؟ ہاں, آواز سے کوئی دقت؟ اچھا, تو اب تو اور کم ہو گئی ہے. کوئی بات ایکو نہ جائیے گا, آواز بڑھائیے گا, کوئی دقت تو نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے بہتر دین اسلام ہے. بولے بولے بولے, سب سے بہتر دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. حضور کا کردار بتاتا ہے سب سے بہتر دین کون سا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان ہم کو تو اللہ, پتہ ہی سبحان نہیں. اللہ. بھائی سیٹی نہ مارے, بات بول دیا نا بھائی, اب الجھن ہو رہی ہے. 8 گھنٹے 9 گھنٹے مائک پر رہتے ہیں, الجھن ہو جاتی ہے. اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ محفل نجم بھائی زمین پر نہیں ہو رہی ہے, آسمان پر ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان عاشقوں کی بھیڑ کو سلامت رکھے. آمین. ان کے دلوں میں حضور کی محبت کا نور پیدا فرمائے. آمین. اللہ انہیں حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں, بات اسلام کی, اسے یاد کیجئے گا. یہ پینل جو آپ کا ہے نا اظہر بھائی, بہت کام کا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں. آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں 30 35 40 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں لوگ, لیکن حالات کیا ہے؟ بہنوں کے سر سے دوپٹے نوچ لیے جاتے ہیں, بسوں میں بچیوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں, ٹرینوں میں لوگوں کی داڑھیوں پر حملے ہو رہے ہیں. کیوں؟ حالات بد سے بدتر ہیں. آئیے اس کی تحقیق کریں, اس کی چھان بین کریں. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام محبت کا نام ہے, اسلام اخلاص کا نام ہے, اسلام تہذیب کا نام ہے, اسلام کلچر کا نام ہے, اسلام ثقافت کا نام ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے اور ہمیں علم نہیں ہے, اسلام آج دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں موجود ہے. اسلام دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں موجود ہے, جبکہ سب سے کم عمر کا مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. بے شک. سبحان اللہ. بھائی جان, سب سے چھوٹی عمر کا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. عیسائی اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں.
یہودی ان سے بھی زیادہ عمر والے لوگ ہیں، بودھسٹ لوگ ان سے بھی پہلے کے ہیں، لادینیت اور پہلے کی، ہندوازم اور پہلے کا ہے، اسلام بمشکل 1450 سال کا ہے، بمشکل ابھی 14.5 بھی نہیں ہوئے، 1400 اس میں جوائن کرو، اسلام 1450 سال کا ہے۔ تب یہ عالم ہے دنیا کے 200 ملکوں میں جہاں کہیں بھی چلے جائیے، اگر وہاں پر کوئی ایک انسان بھی ہوگا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی اپنے کانوں کے بارے میں کہے گا، ان کانوں نے اس گلی کوچے میں اللہ کا نام سنا ہے۔ کیا کہنا، ماشاء اللہ۔ تو یہ کس بیس پر یہ اسلام پھیلا ہوا ہے؟ سنیں، انڈونیشیا میں آج اسلام نظر آتا ہے، کل نہیں تھا، کل وہاں لادینیت تھی، سیکولرزم تھا، عیسائیزم تھا، بودھسٹ لوگ رہتے تھے، پورے انڈونیشیا میں ایک مسلمان نہیں تھا۔ ایک قیدی انڈونیشیا میں ایک قیدی بارڈر پہ گرفتار ہوا اور گرفتار ہونے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا۔ 4 سال کے بعد جب وہ جیل سے باہر نکلا نا، تب تک جیل کے 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قیدی، وہی 4000 قیدی جب انڈونیشیا کی جیل سے باہر نکلے نا تو پورے انڈونیشیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولو، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرا امام کہتا ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، قسم پہلے میں نے کھا لیا، بعد میں کھا رہے ہیں وہی میرے امام، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اسلام۔ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ کیا بکرے کا گوشت کھانے کی وجہ سے آیا؟ ہاں، کس بیس پر آیا؟ کسی مولوی کی تقریر سے آیا؟ کسی عام انسان کی کوشش سے آیا؟ نا 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 نا، میں بتاتا ہوں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ 1200-1300 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بولے نہیں۔ کل اگر آپ کو یاد رہے نا تو اپنی بہن بیٹیوں کو بتانا ٹیلی فون کر کے ذریعے سے، اے میری بہن، روز سوتے تجھ سے یہ بات کرتا ہوں کہ تو نے کیا پکایا، میری بیوی نے کیا پکایا، آج تجھے بات کروں گا تجھ سے نا تو پکنے پکانے کی بات نہیں کروں گا، آج حضور کے غلاموں کی بات کروں گا۔ کیا کہنا، اے میرے بھانجے، اے میرے ماموں کے بیٹے، اے میری پھپھوزاد بہن، سن مجھ سے مدینے والے کی بات سن، آج ٹیلی فون کے ذریعے سے حضور کی باتیں ہوں گی۔ ایسا کرنے میں دقت کیا ہے بھائی؟ موڈ فریش کرنے کے لیے ہوٹل جاتے ہیں، یار جس ہوٹل پہ بیٹھو کبھی کبھی حضور کی باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی حضور کے غلاموں کی باتیں کر لیا کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا۔ یہ لمبے جبہ و دستار کی بنیاد پر نہیں آیا، حضور کے کردار کی بنیاد پر آیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس بات کو نہ یہ دلی والے سمجھیں گے نہ اتر پردیش کا سی ایم سمجھے گا، عقل ان کی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیسے آیا، اسے یاد کر لو، اسے یاد کر لو۔ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب آج سارے مذہب پر حاوی ہے۔ کیا کہنا، بے شک۔ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب مذہب اسلام، بودھسٹ بھی کانپتا ہے، جینسٹ بھی کانپتا ہے، سیکولر بھی کانپتا ہے، عیسائیزم بھی اس سے کانپتا ہے، یہودی ازم بھی اس سے کانپتا ہے۔ کیوں؟ اسے حضور کے کردار سے خطرہ ہے، کیا کہنا، کیونکہ حضور کا کردار پتھر کو موم بنا دیتا ہے، سبحان حضور کا کردار کانٹے کو گلاب بنا دیتا ہے، حضور کا کردار منفی کو اس بات کا جامہ عطا فرماتا ہے، اور کردار مصطفیٰ عدم کو وجود کی کلاه عطا فرما دیتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضور کا کردار مردوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے حضور کا کردار سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتاتا ہوں، اسی مالابار کی زمین ہے، پور بندر کا علاقہ ہے، ہندوستان کا وہ علاقہ ہے جسے ساحلی علاقہ کہتے ہیں، جہاں سے جدہ کا وہ علاقہ جسے یلملم کہتے ہیں، جہاں سے میقات کی حد شروع ہوتی ہے، وہ پورا بیلٹ اس بیلٹ سے ملا ہوا ہے۔ یہ لہریں ان لہروں سے ملی ہوئی ہیں۔ اسٹیمر جہاز کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے لوگ جدہ سے یہاں آتے تھے ہندوستان، وہ ساحلی علاقہ پور بندر میں گجرات کے، اور یہ پورا بیلٹ ہے کرناٹک کا علاقہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج سے 1200-1300 سال پہلے حضور کے شہر مدینہ شریف سے مسلمانوں کا ایک قافلہ ہندوستان کے پور بندر کے ساحلی علاقے پر اترا، پور بندر کے ساحلی علاقے پر نکلا۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں، ٹھیک ہے، مائک اچھا ہے ماشاء اللہ، کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تھک گئے آپ لوگ؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو۔ دیکھیے بھائی، بات بنے گی، اگر آپ کہیں گے تھکا نہیں ہوں تو میں تقریر ختم کر دوں گا، اور اگر آپ کہہ دیں گے میں تھک گیا ہوں تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر شروع ہو جاؤں گا۔ سمجھے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ فخر سے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ خدا کی قسم سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اس کا مزہ جس کو مل گیا
پھر وہ کہیں نہیں رہ سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، کسی کے دامن میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین سب سے پیارا ہے اسلام، سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے حبیب کے نزدیک، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، پور بندر کے ساحلی علاقے پر جب مسلمانوں کا ایک قافلہ رکا بزنس کرنے کے ارادے سے، قافلہ آیا بزنس کرنے کے ارادے سے، ٹھیک ہے، کاروبار کرنے کے ارادے سے، جیسے وہاں پر اترا نا، یہاں کے ہندو برادران پہنچ گئے جو یہاں کے حساب سے کاروبار کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، آپ سامان کیا لے کے آئے ہیں مجھے بیچ دیں، میرے پاس کیا ہے اسے آپ خرید لیں، یہی تو ہوتا ہے تال میل، ایسے تو ہوتا ہے۔ حضور کے غلاموں کا ایک قافلہ جب اترا تو یہاں کے ہندو برادران وہاں پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ عرب سے آ رہے ہیں۔ کہا عرب میں کس شہر سے آ رہے ہو؟ تو بولے مدینے سے آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ جانتے نہیں تھے، لیکن لفظ مدینہ میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ پتھر دل بھی موم ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، شاعر نے کہا تھا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت بہت شکریہ۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، مدینہ شریف سے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینہ شریف سے۔ زندہ آباد۔ پھر سے بولو، کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینہ۔ سبحان اللہ، مدینے سے آ رہے ہیں۔ اچھا کتنے لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے؟ زور سے بولے، ماشاءاللہ۔ اچھا کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس محفل کے طفیل میں سب کو حضور کا دربار دکھا دے۔ آمین یا رب آمین کہہ دیں، آمین۔ بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں، طلب اپنے اندر پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر مدینہ دیکھنے کا جذبہ پیدا کریں، مدینہ دیکھنے کا بولے 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 جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر للک پیدا کریں، حضور کے شہر کو دیکھنے کے لیے صاف آنکھیں بنائیں، مسلمان دل بنائیں، تاکہ حضور کی محبت کا ATM، حضور کی محبت اس ATM میں آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر جب آپ کہیں سے بھی تڑپو گے خبر مدینے والے کو ہو جائے گی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ 4 آنسو تکیے پہ لیٹے لیٹے بہاؤ گے خبر مدینے والے کو ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب مدینے کا نام سن کے آپ رو گے تو آپ کے آنسو کہیں گرے نہ گرے حضور کی بارگاہ تک ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تڑپو تو صحیح، پہلے رو تو صحیح، پہلے یاد تو کرو میرے بھائیو حضور کو۔ معلوم نہیں ہے کہ جب کشتی پر حاجیوں کا ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا، کشتی پر حاجیوں کا ایک قافلہ مدینے جا رہا تھا، اور جیسے کشتی پر لوگ سوار ہو کے اور خدا حافظ کہہ کے لوگوں نے رخصت کیا، جیسے وہ اسٹیمر آگے بڑھانا تو ایک حاجی جو ہے نا کیپٹن کے پاس گیا، کہا کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ مدینہ کب آئے گا؟ سب کی آواز نہیں آئی، اونچی بولیں، بولے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے۔ کتنے؟ 17 دن لگیں گے۔ تو وہ حاجی روتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ 17 دن لگیں گے، 17 دن لگیں گے، آ کے روتے روتے اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ پھر 3-4 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی تڑپ کے دکھائے نا حضور کے شہر سے، کوئی نسبت تو رکھے حضور کے شہر، تب وہ کہیں بھی ہوگا۔ شاعر کہے گا ہاتھ یوں خالی ہیں بزم نعت میں آتے ہوئے، 2 جہاں کی نعمتیں لے جاؤں گا جاتے ہوئے، وہ مدینے میں ہیں یا اس شاق کے سینوں میں ہیں، عمر گزری ہے اسی گتھی کو سلجھاتے ہوئے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وہ مدینے میں ہے یا اس شاق کے سینوں میں ہے، عمر گزری ہے اسی گتھی کو سلجھاتے ہوئے۔ آپ کنفرم نہیں کر پائیں گے حضور کہاں ہیں، مدینے میں ہے یا عاشقوں کے سینے میں ہے۔ کوئی تڑپے تو پہلی مرتبہ اس نے کہا حاجی کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ سب کی آواز آنی چاہیے۔ کیپٹن نے کہا میں نے کہہ دیا 17 دن لگیں گے۔ روتے روتے رات گزاری، صبح کو پھر کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل کہہ دیا تھا 17 دن لگیں گے، آج کہہ رہا ہوں 16 دن لگیں گے۔ پھر روتے ہوئے واپس آ گیا۔ پھر شام کو کیپٹن صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ اللہ، میرا امام کہتا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کہا تھا سوچتا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے یہ شعر بہت عزیز ہے۔ سوچتا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ حاجی صاحب میں نے کہہ دیا 16 دن لگیں گے۔ رات بھر روتا رہا، پھر تیسرے دن پہنچا، کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟
کیپٹن نے کہا میں نے آپ سے کل بھی کہہ دیا تھا، پرسوں بھی کہہ دیا تھا 17 دن لگیں گے، کل کہہ دیا تھا 16 دن لگیں گے، آج کہہ رہا ہوں 15 دن لگیں گے۔ اس نے کہا حاجی صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں سبحان اللہ، اور پھر حضور کے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہنا، اس نے کہا کیپٹن صاحب کیا اور پہلے مدینہ نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا۔ کہا تھوڑی سی محنت کریں تب؟ کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا اگر پوری مشینری، پوری لابی، پورا عملہ، پورا گروپ لگ جائے تب؟ کہا بڑی اسپیڈ بڑھے گی تو 14 دن لگیں گے، اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا۔ اس حاجی کو جلال آ گیا، اس نے کہا خدا کی قسم کیپٹن تو نے صحیح کہا، تیرے چاہنے سے، تیرے پورے گروپ کے چاہنے سے، تیرے پورے پینل کے چاہنے سے مدینہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر مدینے والا چاہے تو ابھی آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا زندہ کی قسم باد، اس کا زندہ اتنا کہنا تھا، سامنے حضور کے شہر کے مینارے نظر آ رہے زندہ آباد زندہ آباد کے زندہ ساحل پر حضور کی مسجد کے مینارے نظر آ زندہ رہے آباد زندہ تھے۔ شاعر آباد، کہتا ہے اگر حضور کی محبت میں تڑپو گے تو مدینہ شریف تمہاری واہ نظروں کے واہ سامنے واہ، نظر آ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار کائنات کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، ماشاء اللہ، ہاتھ یوں خالی ہے بزم نعت میں آتے ہوئے، دو جہاں کی نعمتیں لے جاؤں گا جاتے ہوئے، واہ واہ، وہ مدینے میں ہے یا عشاق کے سینوں میں ہے، ماشاء عمر اللہ، گزری ہے اسی گتھی کو سلجھاتے ہوئے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے حضور کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ سامنے حضور کے شہر حجاز کے در و دیوار کی پاکیزہ خوشبوؤں کے درمیان حضور کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں۔ اگر کوئی تڑپے تو خبر حضور کو ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، ہم پہلے تڑپ تو اپنے اندر پیدا کریں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدینے سے، اور بندر کے ساحلی علاقے پر حضور کے شہر سے آنے والے مسافروں نے کیا کہا تھا؟ مدینے سے، سب کی آواز آنی چاہیے۔ مدینے سے آ رہے، اتنا کہا، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو حضور کے غلاموں نے سمندر کے پانی سے وضو کیا، اپنا پھٹا ہوا مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رب کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ یہاں کے ہندو برادران ان کا یہ طریقہ دیکھنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہندو بزنس مین بھائیوں نے کہا آپ لوگ کیا لے کے آئے ہیں اپنے شہر عرب سے، اپنے ملک کے عرب سے، اپنے شہر مدینے سے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا کہ ہم لوگ کپڑا لے کے آئے ہیں۔ کیا؟ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو اپنے شہر کی مشہور چیزیں لے کے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے جائیں گے بھساول تو یہاں سے آپ کے یہاں کے امرود بڑے مشہور ہیں تو امرود لے کے جائیں گے، وہاں سے آئیں گے تو وہاں سے کیلا لے کے آئیں گے، ناسک سے سنترا اور انگور لے کے آئیں گے۔ اپنے شہر کی مشہور چیزیں آپ لے کے جائیں گے، جہاں لے کے جائیں گے وہاں کی مشہور چیزیں واپس لے کے آئیں گے۔ ویسے حضور کے شہر کے لوگ تھے وہ کپڑا لے کے آئے تھے۔ کیا؟ کپڑا لے کے، سب گٹھر میں بندھے ہوئے تھے۔ فیضان بھائی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں ان کو دلوں میں یاد رہ گئیں تو آپ کی ذات سے اسلام کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، کیونکہ مولویوں کی باتیں، ہم جیسے کتوں کی باتیں کوئی نہیں سنتا۔ یہ آپ آ گئے، آپ کا احسان ہے، آپ کا پیر میرے سر پر، آپ کی جوتیاں میرے سر پر، آپ کا شکریہ، لیکن ہماری باتوں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اگر دین سمجھ میں آ گیا، آپ نے اپنے لباس میں رہ کر کے، پولیس ڈپارٹ میں رہ کر کے، وکلا، ججز اور چیف جسٹس کے لباس میں رہ کر کے، آپ نے انجینئر کے، ڈاکٹرز کے لباس میں رہ کر کے دین کی باتیں کی نا، تو دین کو بڑا فائدہ ملے گا۔ کہنا سبحان اللہ، یہ بات آپ اشارے کی میں نے کی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہندو برادران نے کہا آپ لوگ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم کپڑوں میں کا گٹھر لے کے آئے ہیں۔ سیمپل کے طور پر تھوڑے تھوڑے کپڑے باہر نکالے گئے تھے، قاری صاحب تھوڑے تھوڑے کپڑے باہر نکالے گئے تھے۔ تو ہندو برادران نے کہا یہ جو کپڑے باہر نکلے ہوئے، یہ بولے یہ سمپل ہے، بولے یہ ٹیری کاٹ کا ہے، یہ پولسٹر کا ہے، یہ مخمل کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہندو برادران نے کہا، بھائیوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جو کپڑا یہ والا گٹھر کا ہے یہ کتنے روپے میٹر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ 2 روپے میٹر ہے، یہ 4 روپے، یہ 5 روپے، یہ 8 روپے، یہ 10 روپے۔ ایسے سارے گٹھر کی قیمت بتاتے رہے۔ سب سے آخر میں بڑے قیمتی کئی گٹھر رکھے ہوئے تھے، ان میں مخمل کا سیمپل باہر نکلا ہوا تھا جو سب سے قیمتی کپڑا تھا۔ یہاں کے ہندو برادران نے کہا اے مدینے سے آنے والو، یہ بتاؤ اس کپڑے میں جو، اس گٹھر میں جو کپڑا ہے وہ کتنے روپے میٹر ہے؟ تب حضور کے غلاموں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ کیا کہا؟ آج سمجھ میں آئے گا دین کسے کہتے ہیں۔ یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ ہندو بھائیوں کے چہرے پر عجیب سی پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ بولے یہ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ملک ہند میں
یہ سب سے قیمتی کپڑا مانا جاتا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ سب سے سستا کپڑا ہے. تب مسلمانوں نے کیا جملہ ادا کیا تھا, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. مسلمانوں نے کہا تھا پورے کپڑے کے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے. سمجھ گئے؟ اب وہ خراب کپڑا اندر تھا, باہر نہیں تھا, سمپل تو اچھا نظر آ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود حضور کے غلاموں نے کہا پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے, اس لیے اس کی قیمت سب سے کم ہے. اس ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کہا تھا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ کیا کہنا, زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اگر جملہ سمجھ گئے ہو تو بڑی بات ہے, نہ سمجھو تو پھر سے دوہرا دوں. ہندو برادران نے کہا تھا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ پپیتے کا بیج کالی مرچ کی جگہ استعمال کر چکے تھے. کیا کہنا, کیا کہا کہ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا آمینہ کے لال کی بارگاہ سے سیکھی ہے. زندہ آباد زندہ آباد. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہتا ہے ڈاکٹر اقبال, اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. معلوم ہے کیا ہوا؟ بتا دو اس کے بعد. تو ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کہا ہے, کیا کہا؟ تو بولے یہ مجھے مدینے والے نے بتایا ہے. تو ان لوگوں نے کہا یہ بتاؤ اس میں مدینے والا کون ہے, کون ہے وہ مدینے والے آقا جنہوں نے تمہیں یہ تعلیم دی؟ تو ہندوستان آنے والے حضور کے غلام رونے لگے. بولے کیسی باتیں کرتے ہو, ان کا تو انتقال ہو گیا ہے وہ مدینے میں. بولے انتقال آئے کیوں نہیں؟ بولے انتقال کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا دیہانت ظاہری انتقال ہو گیا ہے, وہ مدینے کی مبارک مٹی کی چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تب ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کیا کہا تھا, عجیب بات ہے تم ایک ایسے نبی کو مانتے ہو جن کا دیہانت ہو چکا ہے, جن کا انتقال ہو چکا ہے, پھر بھی ان کی باتوں کو مانتے ہو, اور اتنا خراب کپڑا اسی ریٹ میں بیچنا چاہتے ہو. ہمارے یہاں تو لوگ اس پر بہت سارے پیسے کما لے دھوکہ دے کر کے. تب حضور کے غلاموں نے کہا تھا سنو ہندوستان میں رہنے والوں ہندو مذہب کے لوگوں سنو, وہ میرے آقا مدینے میں لیٹے ہوئے ہیں, ظاہری طور پر ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن آج بھی دنیا کو وہ ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سنا تو ہندوستان کے ہندو بزنس مین نے کہا تھا ایسا ہے اے مدینے سے آنے والوں تمہارے کپڑے بعد میں لے جاؤں گا, اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضور کے کردار نے ثابت کیا ان الدین عند اللہ الاسلام, زندہ سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون سا ہے؟ اسلام. میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, زندہ آباد. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اسلام سب سے بہتر دین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حضور کے کردار کو حضور کی چھوٹی سی ٹیم نے فالو کیا تو اس کی برکتیں کتنی ملی. پور بندر کے ساحلی علاقے پر آنے والا ہر ہندو کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا تھا. آج ہمارے کردار کیا ہے؟ اگر آدھا کلو گوشت کھائیں گے تو اس کی ہڈیاں پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیں گے, پھینک دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے صبح کو بوال ہوگا. یہ طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ حضور تو یہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر گوشت پکے, میری بہنوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں اگر گوشت پکانا تو اس کی بوٹی تھوڑا سالن پڑوس کے غریبوں کے ہاں بھی بھیج دینا, اور اگر نہیں بھیج سکتے تو اس گوشت کو رات میں پکانا تاکہ پڑوس کے بچے تمہارے گوشت کے پکنے کی خوشبو کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. لندن کے ڈاکٹر نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا تھا, یار عجیب بات ہے, جو مذہب یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ مذہب بوڑھوں کا کتنا خیال رکھے. ہم نے تو پورا بیڑا غرق کر رکھا ہے, پورا کباڑہ کر دیا ہے, نفرت پہ نفرت, نفرت پہ نفرت. اسلام کو ہم سیکھتے نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں اسلام کسے کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو فالو کرو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اسلام. زور سے بولو اسلام. جن بھائی نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ پھر سے لگائیں. اللہ بیٹھے رہے یا رسول اللہ. زندہ باد.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ارے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ. قاری صاحب اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں, یہ سب آپ کی کھیتی ہے, آپ نے اسے بویا ہے. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. آمین کہہ دو دل سے, آمین کو. بڑی قربانی ہے. میں بات کر رہا تھا, میں تقریر نہیں کرتا ورنہ آپ سوچیں کہ آصف بھائی تقریر کو سے کرنے لگے. میں باتیں کرتا ہوں اپنوں کے درمیان, باتیں کرتا ہوں اپنوں کے درمیان. اور یہ درد ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. دل سے بولو آمین. میں نے بہت ساری باتیں حضور کے کردار کے حوالے سے کی. آپ تھک گئے؟ کتنے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تھک گئے؟ ہاں, زور سے بولے, کہہ دیں سبحان اللہ. حضور کا کردار تمہارے لیے بہت پیارا آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو فالو کریں. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. مدینے کے بازاروں میں حضور جایا کرتے تھے. مدینے کی بازاروں میں حضور جایا کرتے تھے اور جانے کے بعد سامان کو چیک کرتے تھے کہ کون سا سامان سوکھا ہے اور کون سا سامان گیلا ہے. اگر دونوں کی قیمت برابر ہوتی تھی تو حضور ڈانٹتے تھے اور مدینے کی منڈی میں سامان بیچنے والوں سے کہتے تھے اگر سوکھا یہ سامان ہے, یہ گیہوں سوکھا ہوا ہے, خشک ہے, تو اس کی قیمت یہ ہونی چاہیے, اور اگر یہ گیلا ہے تو اس کی قیمت یہ ہونی چاہیے. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں. اسلام تمہارے گھر آنگن سے لے کر کے, تمہارے ڈبل بیڈ کی چادر سے لے کر کے دسترخوان تک پہنچا ہوا ہے. دسترخوان سے لے کر کے تمہاری منڈی تک پہنچا ہوا ہے. جہاں جہاں جاؤ گے تمہیں اسلام نظر آئے گا. آج ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہے, وہ بچے پہنچ گئے اور جو ہے وہ مٹھائی کی دکان پر نمک پارا بک رہا تھا. بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ 20 روپے کا 100 گرام ہے. اٹھایا, کھا لیا, اٹھایا, 2 نمک پارا کھا لیا. بولتا ہے کہ تیکھا ہے, اچھا نہیں ہے. ظالم, اچھا نہیں تھا تو نے کھا کیسے لیا؟ اسلام کیا کہتا ہے سنیں آپ, بتا دوں. اگر تبدیلی نہ ہو سکے تو میری غلطی ہے, اور اگر آپ نے میری باتوں کو سن لیا تو میدان محشر میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے بتایا نہیں گیا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے اپنے بچوں کو سکھا رکھا ہے؟ ہم نے سکھا رکھا ہے. مونگ پھلی کی دکان پر گئے اور اسے اٹھایا, اسے پھوڑا اور کھایا. کھا کے بولے کچی ہے. کتنے کی ہے بے؟ ایسے بات کرتے ہیں. جو دوپہر میں چھاتا لگا کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پھٹے ہوئے لباس کو تبدیل کرنے کا خواب دیکھتا ہے, اس کی مونگ پھلی تم نے کھا لیا. تم مسلمان تھے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدا کی قسم حضور نے منع فرمایا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی نے آتے وقت کہا تھا ابو میرے لیے ایک کاپی لے کے آنا. تو چھوٹے سے بیٹے نے کہا تھا میرے لیے ابو آدھا کلو امرود لے کے آنا. دن بھر وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ایک کاپی, ایک پنسل اور امرود کے پیسوں کو جمع کرتا رہا. اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے, پسینے اس کے سر سے نکل رہے تھے. پانی پی پی کے اپنے پیسوں کو بچاتا رہا. جب شام ہوئی تو یا تو امرود ہی لینے کے پیسے تھے یا کتاب ہی لینے کے پیسے تھے. اور ہم نے کیا کیا, 10-20 دانے مونگ پھلی کے کھا گئے اور پھر تماشا ہے. معلوم ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ سنیں آپ, اسلام سوسائٹی کا نام ہے, اسلام تہذیب کا نام ہے, اسلام کلچر کا نام ہے. ایک بوڑھا آدمی اپنی جوان بیٹی اور اپنی بوڑھی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے شہر کے چوراہے پر چلا گیا. قاری صاحب دیکھیں, اور جا کر کے وہاں مزدوری کرنے کی نیت سے کھڑا ہو گیا. دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں, مزدوری کرنے کی نیت سے کھڑا ہو گیا. اور جب مزدوری کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا تو دن بھر وہ کھڑا تھا, دن بھر وہ کھڑا رہا. لوگ آئے اور ہٹے کٹے مزدوروں کو اپنے گھر اٹھا لے گئے. اس بوڑھے کو کسی نے پوچھا تک نہیں, دن بھر کھڑا تھا. جب شام ہوئی تو روتے روتے گھر واپس آیا. بیوی دروازے پر کھڑی تھی. کہا میرے شوہر کیا ہوا, کچھ کام کیا, کچھ کمایا؟ تو رو کے بولا بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے مجھ سے بات تک نہیں کی, تھک گیا. گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھے. جب صبح کو گھر سے نکلنے کی نوبت آئی تو بیوی نے کہا رکو, میں تمہارے لیے ایک روٹی کا انتظام کر دوں. دوڑ کے گئی, محلے میں جھاڑو پوچھا لگاتی رہی. کسی کے گھر سے باسی روٹی ملی, اسے لے کر کے آئی, اپنے شوہر کو دیا. ایک کپڑے میں باندھ کر کے میرے شوہر یہ باسی روٹی لے کے جائیں, اور جب دن میں کہیں کسی کے ہم مزدوری کرنا, بھوک لگے تو روٹی کھا کے پانی پی لینا. اس عورت نے اپنے لیے پانی
کا انتظام کیا، بیٹی کو اور بیٹے کو صرف پانی پلا کے زندہ رکھا، اپنے شوہر کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تو ایک باسی روٹی دے کر کے بھیجا، وہ باسی روٹی جیب میں لے کر اس کا شوہر دن بھر کھڑا تھا چوراہے پر، کسی نے اس سے مدد نہیں مانگی، کسی نے اس سے اپنے گھر میں کام کرنے کے بارے میں نہ کہا، دن بھر روتا رہا، شام کو وہ بوڑھا پھر گھر واپس آ گیا، جب گھر واپس آ گیا نا، اس کی جوان بیٹی یہ دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ میرا باپ بڑھاپے کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی مزدور بنانے کو تیار نہیں ہے، اب ایسا کرتے ہیں نا، کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ سنیں میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے باپ کی عمروں کے لوگوں، سنو، اس لڑکی نے رات بھر میں ایک پلان بنا لیا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے پلان کیا بنایا تھا، اس لڑکی نے ایک پلاننگ کی، جب صبح ہوئی تو باپ نے ڈگمگاتے پیروں سے کہا اپنی میری ماں سے، لڑکی کہتی ہے میں جا رہا ہوں مزدوری کرنے کے لیے، تو میری ماں میرے باپ کے پیروں سے لپٹ گئی، کہا کل تمہیں ایک روٹی دیا تھا، اب تو مجھے بھی اتنی بھوک لگ گئی کہ میں بھی گھر سے چل کر کے کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو باپ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوان بیٹی ہے، تم کیسے کھائیں گے، کیسے پلیں گے؟ تو جوان لڑکی کہتی ہے میں نے کہا ابو گھر پہ آپ بیٹھیں، ماں آپ گھر پہ بیٹھیں، مجھے اپنی ایک سہیلی کے ہاں شادی میں جانا ہے، میں تازہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جانا چاہتی ہوں، اگر ہو سکے گا تو وہاں سے کھانا لاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی چلی جا، لڑکی چلی گئی، اور دن بھر ماں اور اس کے لڑکی کے باپ انتظار میں تھے میری بیٹی آئے گی تو کچھ کھانا لے کر کے آئے گی، اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، لیکن جب شام کو سورج ڈوبا تو وہ لڑکی نقاب کے پلو کو اٹھا کے گھر میں انٹری کرتے وقت پھینکا زور سے زمین پر اور چیخ کر کے اپنے گھر کی چارپائی پر دھڑام سے گری۔ باپ اپنی بیٹی سے لپٹ کے بولا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے رونے تڑپنے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی اپنے باپ کے چہرے سے اپنے چہرے کو مس کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ باپ نے کہا میری بیٹی تیرے تڑپنے کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے لگ رہا ہے کہ ہماری تقدیر میں ایک روٹی ایک گلاس کا پانی کچھ کھانے کے بعد نہیں ہے، اے میرے باپ آج دن بھر جو میرے ساتھ ہوا وہ میں تجھ سے کیسے بتاؤں؟ باپ تڑپ گیا، کہا کیا مطلب؟ تو بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ 2-3 دن سے میں دیکھتی ہوں کہ آپ مزدوری کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں لیکن کوئی آپ کو مزدور بناتا نہیں ہے، میں روتی رہی تڑپتی رہی رات بھر، میں نے سوچا کہ میرا باپ مر جائے گا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں مر جائیں گی، میری ماں بوڑھی مر جائے گی، آخر ان کے لیے کہاں سے کھانے آئیں؟ میں لے دے کے جوان تھی، میں نے صبح کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے پیسوں کی کمائی کا ایک ذریعہ یاد آیا۔ کہا کیا؟ لڑکی نے کہا میں سمجھ گئی کہ باپ کو مرنے سے میں ہی بچا سکتی ہوں، ماں کو مرنے سے میں ہی بچا سکتی ہوں، ان چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو مرنے سے میں بچا سکتی ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا میرے چہرے کا جو حسن ہے اب اس کو نیلام کیا جائے، اب میں اپنی عزت کو بیچوں، اپنی عزت کو بیچوں، اس کے بدلے میں جو پیسے ملے ان پیسوں سے میں اپنے باپ کو مرنے سے بچاؤں، اپنی ماں کو مرنے سے بچاؤں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو مرنے سے بچاؤں۔ باپ تڑپ گیا، اس نے بیٹی کا دوپٹہ پکڑ کے کہا اے میری بیٹی تجھ کو مدینے والے کی عظمت کا واسطہ بول تو صحیح دن میں تیرے ساتھ کیا ہوا؟ لڑکی بولی اے میرے باپ جھوٹ کر میں نے کہا تھا سہیلی کی شادی ہے، میں بن ٹھن کے گئی تھی شہر کے اس چوراہے پر جس چوراہے پر شہر کے اوباش ٹپوری اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے والے بدماش لڑکے کھڑے رہتے ہیں، میں اسی چوراہے پر گئی تھی اور وہاں پر جا کے دیکھا لوگ نشے کے عادی تھے، کوئی شراب پی رہا تھا اور کوئی نشے کی دوائیاں کھا رہا تھا، کوئی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، کسی کی حرکات و سکنات لائق قبول نہیں تھی، میں بھی وہیں جا کے کھڑی ہو گئی، کوئی لڑکا مجھے دیکھے گا، مجھ سے محبت کی بات کرے گا، میرے جسم کو خریدے گا، جو پیسے ملیں گے دال چاول لے کے آؤں گی۔ باپ کہتا ہے بول بیٹی بول تیرے ساتھ ہوا کیا؟ بیٹی رو کے بولی ابو جب میں گئی تو میں نے وہاں جا کر کے اپنے نقاب کے پلو کو ہٹایا تاکہ یہ لڑکے میری حسین آنکھوں کو دیکھ لیں، یہ لڑکے میرے لب و رخسار کو دیکھ لیں، میرے نرم نرم ہونٹوں کو دیکھ لیں۔ تو باپ کہتا ہے میری بیٹی پھر کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے لیکن کسی لڑکے نے میری طرف توجہ نہیں کی نگاہ نہیں ڈالی، کسی لڑکے نے مجھے دیکھا نہیں، پھر کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے میرے باپ میں بہت دیر سے اوپن چہرہ کر کے کھڑی تھی اور اپنے چہرے کو جو میک اپ سے سجایا تھا میں نے وہ ان بچوں کی طرف لبھانے کے لیے دکھاتی تھی، دیکھ لو اور تمہیں یہ حسن آواز دے رہا ہے، تمہیں یہ عصمتیں آواز دے رہی ہیں، تمہیں یہ نازکی آواز دے رہی ہے، تمہیں یہ
خشک پاکیزہ ہونٹ کے جھرنے تجھے آواز دے رہے ہیں، لیکن میرے باپ کسی نے میری طرف دیکھا نہیں۔ بولے پھر کیا ہوا میری بیٹی؟ ماں بھی لپٹی ہے اپنی بیٹی سے، باپ لپٹا اپنی بیٹی سے، بچے سسک رہے ہیں، باپ کہتا ہے میری بیٹی پھر کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے میرے باپ میں کیا بتاؤں، غصے میں آ کے جب دوپہر ہو گئی میں نے دوپٹہ اٹھا کے زمین پر پٹک دیا، اپنی زلفوں کو لہرایا، اپنے بالوں کو لہرایا تاکہ یہ میری زلفوں میں قید ہو جائیں، انہیں میرے بالوں کی خوشبو گرفتار کر لے۔ بولے میری بیٹی پھر کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا میرے باپ سارے لڑکے ایک دوسرے لڑکیوں کی طرف مخاطب تھے، سب ایک دوسرے سے غلط حرکتوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن میرے باپ کسی نے میری طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ باپ کہتا پھر کیا ہوا؟ لڑکی کہتی ہے میرے باپ صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، جب سورج ڈوب گیا تو میں سمجھ گئی کہ میں اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو نہیں سکتی ہوں۔ بولے پھر؟ بولے اے میرے باپ بس اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اپنے اس زمین پر پڑے ہوئے نقاب کو اٹھایا، کسی لڑکے نے میری طرف بری نظر سے دیکھا نہیں، جیسے عزت کے ساتھ گئی تھی ناپاک ارادہ لے کے گئی تھی، ناپاک ارادہ ارادہ ناپاک کا ناپاک رہا، رب نے میری عزت کو سلامت رکھا ہے۔ اے میرے باپ اسی عزت کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ اے میرے باپ پتہ نہیں کیا بات ہے، سب ایک لڑکیوں کے دوسری لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے، میری طرف کسی نے بری نظر سے دیکھا نہیں۔ اتنا سنا تو باپ سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں شکر کے جملے بولے، اور پھر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے باپ بولا بیٹی تیری طرف کوئی بری نظر سے کیوں دیکھتا؟ آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ اے میرے بیٹی ہے، میری پیاری بیٹی ہے، میری گڑیا بیٹی، میں نے تجھے اس لیے حلال خون کے سائے میں رکھا ہے، تجھے حلال رزق کے سائے میں رکھا ہے، تجھے حلال لہو کے سائے میں رکھا ہے، تیری طرف کوئی بری نظر سے کیوں دیکھتا جب میں نے کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ پورے گھر کی غریبی سمٹ گئی، دروازے پر چمکدار آیت نظر آئی جس پر لکھا ہوا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کیا مطلب؟ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ تمہیں اسلام یہ درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں 12 بجے بند کمرے میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو موبائل میں ناچتے ہوئے دیکھو گے تو پھر تمہارے بھی بہن بیٹیوں کو ناچتے ہوئے کوئی دوسرا شخص دیکھنا چاہے گا۔ سمجھے؟ جب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے تو آئیے اسلام کی بات مانیں۔ اگر اجازت دو تو آخری بات کر دیں، اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین، سب سے بہتر دین ہے۔ کوئی دقت ہے؟ بہت بہت شکریہ، اس کے بعد مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی زمین ہے اور اس مبارک محفل میں میرا دل بڑا لگا، جتنے لوگ تشریف لائے اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں ابو ہمیں 100 روپے دے دیجئے، تو ہم کہتے ہیں بیٹے 100 کیا ہے بیٹا 200 لے لے یار، اور پڑوسیوں کے بچوں سے زیادہ تو چاؤمین اور یہ چیپس اور یہ کیڈبری کھایا کر، جو تیرا دل کہے وہ 200-400 روپے استعمال کیا کر۔ حضور صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں غلط طریقہ ہے، جب تمہارے بچے کہیں ابو مجھے 100 روپے چاہیے تو کہنا بیٹے تجھے 200 روپے دوں گا لیکن 100 مرتبہ تجھے مدینے والے پر درود پڑھنا ہے۔ ہائے ہائے کیا دقت ہے یہ کہنے کی، کیا پریشانی ہے میرے بھائی اتنا کہنے کی؟ یہ بچے تمہاری بخشش کا سہارا ہیں، یہی بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کاندھا دیں گے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین، سب سے بہتر دین۔ 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ فیضان بھائی نے کہا ان کے پھوپھا ہیں وہ برن ہیمریج کی شکایت ہے، ہاسپٹل میں ہے، دعا کرو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ دل سے بولو آمین۔ اللہ حضور غوث پاک کے امی جان کے دوپٹے کے طفیل میں ان کو شفا عطا فرمائے، حضور غوث پاک کے والد مخدوم کے صدقے میں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، غوث اعظم کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی کے طفیل میں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ کہنا ان سے صدقہ دیا کریں، صدقہ دیا کریں انشاءاللہ، اللہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ایمان یہ رکھیں کہ ڈاکٹر کے ہاں میں لے کے جا رہا ہوں لیکن شفا میرا پروردگار دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پی جی آئی لے جائیں کہ بیدانتا کی شکنتلا کی کہیں بھی لے کے جائیں، ایمان یہ رکھیں لے کے جا رہا ہوں لیکن شفا میرا پروردگار دینے والا ہے، وہ چاہے تو پانی سے تصویریں بنا دے، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا ہے۔ ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ سب سے بہتر دین۔ اگر پیسے آ گئے قاری صاحب
آج کیا ہوتا ہے نا، کمپٹیشن موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے. آوارہ ہو گئے بچے، بیٹیاں آوارہ ہو گئی. اگر میں اس ٹاپک پر بات کروں گا تو دقت پیدا ہو جائے گی. مجھے 2-3 منٹ میں مائک چھوڑنا ہے، اجازت؟ تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں. دعا کرو اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر پیسے آ گئے تو اپنے بچوں کو ہم قیمتی مہنگا سے مہنگا موبائل دلاتے ہیں. بچے پھر کیا کرتے ہیں، رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک اسی موبائل میں بزی رہتے ہیں. یہ بتاؤ جب تم نے 50,000 کا موبائل ان بچوں کو دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے درود کون پڑھے گا، حضور کو یاد کون کرے گا؟ تم نے اگر چاہا ہوتا ہے ہمارے بچے حضور پر درود پڑھیں تو ان بچوں کو حضور کا عاشق بنایا ہوتا. آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ لاہور میں ایک عورت تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اور جب اس کی عادت کیا تھی، وہ درود پڑھ پڑھ کے اپنے داہنے ہاتھ پہ دم کرتی اور اپنے پیٹ پر سہلایا کرتی تھی. درود پڑھ پڑھ کے اپنے داہنے ہاتھ پہ دم کرتی اور اپنے پیٹ پر سہلاتی. تو کسی نے کہا اے عورت یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا رو کر کے میں چاہتی ہوں میرا بچہ پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو. معلوم ہے یہ وہی بچہ ہے جب دنیا میں آیا تو اسی کو دنیا ڈاکٹر اقبال کہتی ہے، جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اسے دنیا قلندر لاہوری کہتی ہے، مصور پاک کہتی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انہی کا نغمہ. اے آبرود گنگا وہ دن ہے آج تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. عشق رسول اپنے بچوں کو سکھاؤ. بات چل رہی ہے سب سے بہتر دین ہے. اپنے بچوں کو ہم نے آوارہ کر دیا. ان بچوں کو آپ بیٹا جاؤ یہ 10,000 روپے لے لو، شاپنگ کر کے چلے آنا. کبھی اپنے بچوں سے حساب نہیں لیتے، اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے، ہدایت نہیں کرتے. بچے بیٹا صوفی صاحب فرماتے ہیں، صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے آپ کہتے ہو بیٹا انگریزی میں ٹاپ کر لو، اپنے بچوں سے کہتے ہو بیٹا میتھ میں ٹاپ کر لو. کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو بیٹا سچ بولنے میں ٹاپ کر لو. کیا دقت ہے؟ لوگ کہیں یہ جغرافیہ میں 1 نمبر پہ ہے، یہ انگلش میں 1 نمبر پہ ہے، اور تمہاری طرف لوگ دیکھے کہیں یہ درود پڑھنے میں 1 نمبر پہ ہے، یہ سچ بولنے میں 1 نمبر پہ ہے. کیا دقت ہے؟ یہ حلال کھانے میں 1 نمبر پہ ہے. دقت کیا ہے بھائی؟ یہی تو کردار آگے چل کر کے تمہارے لیے روشنی کا سامان بنے گا. اسی کردار کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اپنے بچوں کو اس قدر ہم نے آوارہ کر دیا تو ذرا سوچو کہ 30 سال کے بعد جب ہم نہ رہیں گے تو حضور پر درود کون پڑھے گا، حضور کی نعت کون سجائے گا، ان کے پاکیزہ ادارے میں ہونے والے جلسوں میں جھاڑو کون لگائے گا، حضور کو یاد کر کے آنسو کون بہائے گا. بچوں کو اتنا آوارہ کر دیا، پیسے آ گئے تو کس بات پر زوم، کس بات پر گھمنڈ، کس بات پر گھمنڈ، کیسا گھمنڈ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ وہ بغداد شریف میں بہت بڑا بادشاہ تھا ہارون رشید، گھوڑے پر چلتا تھا. دنیا کے 25 سے زیادہ ملکوں پر اس کی حکومت تھی. سونے کے سکوں میں اس کا نام رہتا تھا. یہ علماء اپنی تقریر میں جمعہ کے دن اس کا نام لیتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کا نام لیتے تھے. میں نے ان کی بیوی زبیدہ کی مدار پر حاضری دی ہے، ابھی سفر میں دیکھا لیٹی ہوئی تھے. بڑے بڑے ان کے آل عباس کے بادشاہ، یہ محتسم باللہ اور مستنجد باللہ اور بامر اللہ مستعصم باللہ، ان کی مزارات پر میں گیا ہوں. یہ عراق بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں پائی ہوئی ہیں، لیکن غوث پاک کا دربار آج بھی چمک رہا ہے. بادشاہ تو وہ ہے، اللہ اکبر. یہ دیکھیں آپ، یہ ہارون رشید بادشاہ تھے، بہلول دانا سے ملنے کے لیے چلے گئے. وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے بولے السلام علیکم اے بہلول دانا. جواب دیا، فرمایا کیا بات ہے؟ بولے میں بادشاہ ہوں، مجھ سے کوئی خدمت لے لو، مجھ سے کوئی خدمت لے لو. بولے کیا دینا چاہتے ہو تم؟ بولے جو چاہو مجھ سے مانگ لو. بولے اچھا دو گے؟ تو بہلول دانا اللہ کے ولی تھے، درویش تھے، فقیر تھے. بولے ایسا ہے دے سکتے ہو؟ بولے ہاں. بولے ایک کام کرو. بولے کیا؟ بولے میری عمر بڑھوا دیجئے. میری عمر، بولو میری عمر بڑھوا دیجئے. اتنا سنا تو بادشاہ نے کہا نا حضور یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے کچھ اور مانگ لے. بولے اور کیا دے گا؟ بولے کچھ اور مانگ لے. بولے اچھا دے گا؟ بولے ہاں. بولے تیرے پاس فوج ہے؟ بولے بہت زیادہ ہے. بولے ایک کام کر، جب موت کا فرشتہ میرے گھر پہ آئے نا تو فوج کو بھیج کے رکوا دینا. چکر آ گیا، نیچے گرنے والا تھا گھوڑے سے. فرمایا رک کیا چاہتا ہے؟ بولے حضور میں چاہتا ہوں مجھ سے پیسے لے لے، مجھ سے دولت لے لے. بہلول دانا نے ہارون رشید کا گریبان پکڑا. بولا ظالم تیرے پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ دیکھ لے قبرستان کی ٹوٹی ہوئی قبریں، نہ جانے کتنے مردوں کی ہڈیاں تک غائب ہو گئی ہیں، ان کے کفن تک کیڑے مکوڑے کھا گئے ہیں، ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئی ہیں. اور جا کے دیکھ لے مدینے والے کا روزہ آج بھی مسکرا رہا ہے، حضور کا دربار آج بھی چمک رہا ہے، حضور کے غلاموں کی چوکھٹ آج بھی چمک رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اسلام تمہیں زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، زندہ وہ زندگی جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اگر پیسے آ گئے تو پیسوں کا صحیح استعمال کرو ورنہ دشواری پیدا ہو جائے گی۔ 20-20 ہزار روپے کے عورتوں کے کپڑے آ گئے لیکن زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ اور یہ کہنا کہ میدان محشر میں اے میرے مولا مجھے پتا نہیں تھا، نہ چلے گا بابا، نہ چلے گا۔ یہ سب بہانے بازی وہاں نہیں چلے گی۔ یہ تو کہہ سکتے ہی نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ چپلیں خرید لی گئیں 2-2 ہزار روپے کی، کسی غریب کے لیے موزہ تک نہیں خریدا گیا۔ پیسے آ گئے تو اتنا غرور، ایک نمازی محلے کی مسجد سے نکلتا ہے تو اس کی لاٹھی لوگ غائب کر دیتے ہیں، اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بچوں کا دستور بن گیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلام کس معنی میں سب سے اچھا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ یہی مدینہ شریف ہے جس شہر کے صدقے میں آپ کا شہر سلامت ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن فرخ۔ عبد الرحمن فرخ اس کا نام ہے، مدینے میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی تھی، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن فرخ کے پاس 30 ہزار روپے تھے۔ کتنے؟ 30 ہزار روپے تھے۔ عبد الرحمن فرخ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر جا رہا تھا سفر پہ، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ 30 ہزار روپے تم لے لو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نارمل ڈیلیوری ہو، تب تو ڈیلیوری میں آپریشن نہیں ہوتا تھا، کہنے کا مطلب مشکل پیش آئے تو پیسے خرچ کرنا، اور مشکل پیش نہ آئے، آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے تو پیسے کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ گھر بڑا پرانا ہے، اگر گرنے لگے تو گھر بنوا لینا، اگر گھر نہ گرے تو پورے پیسے سنبھال کے رکھنا، جب میں آؤں گا 1-2 سال کے بعد تو پائی پائی کا حساب لوں گا۔ کتنے پیسے تھے؟ بولے کتنے؟ 30 ہزار روپے تھے۔ عبد الرحمن فروخ کہتے میں چلا گیا، 22 سال کے بعد واپس ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ بولے 22 سال کے بعد مدینے واپس ہوا۔ جب 22 سال کے بعد واپس ہوا تو دل نے کہا گھر کیا جاؤں، پہلے حضور کا دربار دیکھ لوں، پہلے دربار مصطفیٰ دیکھ لوں، پہلے روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دوں۔ کہتے ہیں وہ تڑپا اور حضور کے روضے پہ گیا، حضور کی قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کے چومتا رہا، روتا رہا، سرکار 22 سال کے بعد آیا ہوں۔ کہتے ہیں کان میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی، کھڑا ہو گیا اور باب فاطمہ سے نکل کے باہر آیا، باب النساء، باب جبریل کے قریب آگے بڑھا، اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا؟ حضور کی مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ محبت سے کہہ دے، نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو کیا دیکھا؟ ایک 20 سال کا جوان جس کے مونچھ کے بال بھی نہیں آئے ہیں، جس کی داڑھی میں ایک بال بھی نہیں آیا ہے، حضور کا عاشق ہو کر کے حضور کے منبر پہ، حضور کے شہر میں، حضور کی مزار شریف کے قریب، حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے، اور اس کی تقریر سن کر کے مدینے والے تڑپ رہے ہیں۔ کوئی روتا، کوئی آنسو بہاتا، کوئی اشکبار ہوتا، کوئی اپنے دامن کو تر کرتا، کوئی ماتم کرتا۔ اس کی تقریر سن کے عجیب و غریب حالت تھی۔ لوگ کہتے تھے عجیب بات ہے یار، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی رہی ہوں گی۔ کہتے ہیں تقریر کرتا رہا، لوگ تڑپتے رہے، تقریر ختم کی، لوگ اس کے قریب گئے تو میں نے سوچا کہ اب اس سے میں بعد میں ملوں گا، پہلے اپنا گھر دیکھوں۔ کہتے ہیں 22 سال کے بعد آیا تھا، بھولی بسری گلیوں سے ہوتا ہوا گھر کے قریب گیا، دروازہ یاد آ گیا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نکل کے آئی، اس نے کہا مجھ سے آپ کون؟ میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا آپ نے دستک دی، آپ بتائیں آپ کون؟ تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمن فرخ ہے۔ اس عورت نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، اپنے شوہر کے پیروں سے لپٹ گئی، بولے 22 سال کے بعد آپ آئے ہیں، میں تو سمجھ رہی تھی میرا شوہر مر گیا، میرا سہاگ اجڑ گیا۔ وسیم بریلوی کہتا ہے اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورت نے اپنے شوہر سے محبت کیا، اپنے شوہر کو اپنے گھر کے اندر لے گئی، لوٹے میں پانی رکھا وضو کے لیے، اس کے کھانے کے لیے انتظام کیے۔ جیسے شوہر کھانا کھا رہا تھا، شوہر نے کہا اے میری بیوی، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہوئی؟ عورت نے کہا کہ آپ سکون سے کھانا کھا لیں، ابھی بتاتی ہوں تیری نشانی کہاں ہوئی۔ پھر شوہر کھانا کھاتے کھاتے پوچھتا ہے اے میری بیوی، چھپر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا، یہ بتا کہ وہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ کتنے تھے؟ 30,000 روپے وہ کیا ہوئے؟
اتنا سننا تھا۔ تو بیوی نے کہا آپ سکون سے کھانا کھا لیں، ابھی اس کا حساب دیتی ہوں۔ پھر شوہر نے کہا اے میری بیوی، میں 22 سال کے بعد آیا تو حضور کے ممبر پہ ایک حضور کے عاشق کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی داڑھی موچھ کے بال نہیں آئے ہیں، لیکن اس کے زلفوں میں پورا عرب قید تھا، لوگ تڑپ رہے تھے اس کی تقریر سنتے سنتے۔ عورت رونے لگی، کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ اچانک عبد الرحمن کہتے میں کھانا کھا رہا تھا، نعرے کی آواز آئی، کہتے میں باہر نکل کے آیا دروازے پر تو کیا دیکھا، وہی شخص جو حضور کے ممبر پہ تقریر کر رہا تھا میری گلی سے گزر رہا تھا، میری گلی سے گزر رہا تھا۔ میں نے کہا میری بیوی، کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی باہر نکل کے آ، دیکھ جس محدث مدینہ کی میں نے تعریف کی ہے میری گلی سے گزر رہا ہے۔ کہتے میں دوڑ کے آیا، میری بیوی دوڑ کے آئی، جب اسے دیکھا تو میری بیوی رونے لگی۔ لوگ نعرہ لگا رہے تھے، کوئی اس کے جبے کو چومتا، کوئی اس کے امامے کو چومتا، کوئی اس کی زلفوں کو چومتا، کوئی اس کے پیروں کو چومتا۔ اتفاق دیکھیے وہ محدث مدینہ عبد الرحمن کہتے ہیں میرے سامنے آ کے رک گیا، نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے، میں نے اس کو سلام کیا، اس کا ہاتھ چومنا چاہتا تھا، اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے میری بیوی سے سلام کیا، میری بیوی نے جواب دیا، اس نے میری بیوی کا ہاتھ چوم کر کے اپنے سر پہ رکھا۔ میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ محدث مدینہ میری بیوی کے پیچھے پیچھے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میری بیوی چارپائی پر جیسے جا کے بیٹھی، میری بیوی کے بغل میں وہ عالم دین جا کے بیٹھا۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون ہے جو تیرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو تجھ سے سلام کرتا ہے، تیرے ہاتھوں کو چومتا ہے، تیرے ہاتھوں کو سر پہ رکھتا ہے؟ بیوی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بولے ابھی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہوئی؟ دیکھ لے تیری محبت کی نشانی تیرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا میری بیوی وہ 30,000 روپے کیا ہوئے؟ دیکھ لے پائی پائی کا حساب تیرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ رو کے بولی اے میرے شوہر سن، تیرے 30,000 روپے میں نے اپنی ذات پہ کبھی خرچ نہیں کیے، سارے پیسے میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کر دیے۔ آج میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا ہے، اور جب حضور کے ممبر پہ تقریر کرتا ہے تو میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے انقرہ سے لوگ چلے آتے ہیں، قاہرہ سے لوگ چلے آتے ہیں، استنبول سے چلے آتے ہیں، سلیمانیہ سے چلے آتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار عجیب بات ہے، جب آج اس دور میں کوئی حضور کی باتیں حضور کے ممبر سے کرتا ہے تو دلوں کو موہ لیتا ہے۔ حضور اپنی اس ممبر پہ جب اپنی باتیں کرتے رہے ہوں گے تب کا ماحول کیسا رہتا ہوگا، تب کی فضا کیسی رہتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ گھر کے در و دیوار چمکتے ہوئے بولے ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین۔ اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا محدث مدینہ شیخ ربیہ بن جایا کرتا ہے۔ ماں آوارہ ہو جاتی ہیں تو بیٹیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ دین تمہیں سب سے بہتر ملا ہے۔ اے لوگوں وقت کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کی طاقت کا صحیح استعمال کرو، اپنے بازوؤں کی طاقت کا صحیح استعمال کرو، پیسے ملے تو پیسوں کا صحیح استعمال کرو۔ جس گلی سے گزرو گے آدھار کارڈ بغیر پوچھے لوگ کہیں گے اس کا کردار بتا رہا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، دین سوچنے کی، دین اوڑھنے کی اور دین کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرع کے خلاف کوئی بات نکلی ہو تو گواہ رہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، دیر زیادہ ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اتنا اچھا آپ سن رہے تھے، باتیں یہاں تک آ گئیں، پھر انشاءاللہ کسی اور موڑ پر آپ کو تنہا پریشان کیا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک آدمی کی میں نظامت کروں گا، اس کے بعد نظامت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا ثنا خان رسول محترم قسیم رضا صاحب قبلہ بنارسی سے وہ تشریف لائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے اشعار اور حضور کے غلاموں کی بارگاہ میں مناقب کے اشعار پڑھیں، بڑے ادب اور احترام۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں بھائی، ایک شعر پڑھتا ہوں، محبت سے سبحان اللہ کہیں گے؟ بولے بولے بولے، آپ کی آواز تھوڑی سی آنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، آنسوؤں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، اور یہ خزانہ ہر جگہ پر نہ لٹانا چاہیے، اور دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے، دوستوں کے کام آنے کا طریقہ یہ بھی ہے دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ قسیم بھائی، آپ تشریف لائیں، اعظم اقبال جیسے لوگ موجود ہیں، میں آپ سب کی طرف سے مبارکباد، اور قاری صاحب کے ادارے کے اساتذہ تشریف لائے ہیں، فیضان بھائی آپ کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو، دعا فرمائیں اللہ اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔